میں جو اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کرتا میرا اللہ قبول فرما لیتا۔ فرماتے میں نے ایک بندہ دیکھا تو وہ کوڑ کا مریض تھا اور اس کے کپڑے بھی لگتا تھا کہ اس کا وجود کھا رہے ہیں، لیکن وہ بیٹھا تھا ایک کنارے جھونپڑی میں۔ میں نکلا ہوا تھا انار تلاش کرنے، ایک انار مل جائے۔ صبح سے میری بڑی تلاش تھی اور میں نے کئی جگہ پہ ڈھونڈا تو انار نہیں ملا۔ کہتے ہیں میں اس جھونپڑی کی طرف آیا تو میں نے اسے دیکھا تو اس کے قریب جا کے مجھے بڑا رحم آیا، تو میں نے اسے کہا میں تیرے لیے دعا نہ کر دوں اللہ تجھے شفا دے دے؟ تو کہتے ہیں مجھے کہنے لگا آپ مہربانی کریں، آپ میرے لیے دعا نہ کریں، میرے رب نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس حال میں راضی ہوں اور اللہ کے فضل سے میں صبر کر کے بیٹھا ہوں۔ البتہ آپ بڑے بے چین ہیں، صبح سے انار ڈھونڈ رہے ہیں، آپ اپنے لیے دعا کریں اللہ آپ کی یہ خواہش دور کر دے۔ آپ بڑے پریشان ہیں، صبح سے تلاش کر رہے ہیں، آپ کو انار نہیں مل رہا، آپ صبح سے تلاش جتن ہر کوئی کھیڈے او کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ یہ تو ساری دنیا ہی کھیلتی ہے کہ جیتنے کے لیے، جتن تے ہر کوئی کھیڈے کدی ہارن بھی کھیڈ فقیرہ۔ اور جتن دا مول کوڈی پیندا ہی، ہارن دا مول ہیرا۔ تو کبھی ہار دے کبھی تو ارادہ کرنا۔ تو وہ کہنے لگے تو اپنے لیے دعا کر، تیری خواہش ہے کہ وہ تیری ہر آرزو کرے پوری، اور میری خواہش ہے کہ تیری آرزو بدل جائے۔ کہنے لگے کہ تو نہ اس طرح کر، اپنے لیے دعا کر، صبح سے تو پریشان ہے انار نہیں مل رہا، میں بیمار ہوں لیکن میں صبر سے بیٹھا ہوں، جب رب چاہے گا شفا عطا کر دے۔ جب تک یہ مزاج نہیں ہم بناتے، اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کر دے، اس کی رحمتوں کے سپرد کر دے، اتنی دیر تک زندگی میں ٹھہراؤ نہیں آتا، قرار نہیں آتا۔ مشکات میں موجود ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مارداری کے لیے گئے تو صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ بندہ اتنا پتلا نحیف اور لاغر ہو گیا تھا جس طرح چڑیا کا بچہ ہوتا ہے، کمزوری ضعف طاری تھا۔ تو محبوب کریم نے اسے دیکھا تو بڑے کریمانہ انداز میں کریم فرمانے لگے تو کوئی دعا نہیں مانگتا، تو عافیت نہیں مانگتا اللہ سے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے مالک قیامت کا عذاب بڑا سخت ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا، تو نے اگر مجھے کوئی سزا دینی ہے تو یہیں دے لے، قیامت کو نہ دینا۔ کہتے ہیں محبوب فرمانے لگے سبحان اللہ، او خدا کے بندے تو رب کی سزا دنیا میں بھی نہیں سہ سکتا، اللہ سے یہ بھی سوال نہ کر، تو رب سے کہہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو رب سے دنیا میں بھی حسنہ مانگ، بھلائی مانگ، تو آخرت کے لیے بھی بھلائی مانگ، تو اس سے عافیت کا سوال کر۔ تو نے یہ سوال کیوں کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، مجھے سمجھ آ گئی، اب میں اسی طرح ہی کروں گا۔ عزیز دوستو، ہم کہاں سہ سکتے ہیں؟ ہم دنیا میں رب کی سزا ہم نہیں سہ سکتے، ہم کمزور ہیں، تو گرمی نہیں سہ سکتے، شدید سردی نہیں سہ سکتے، شدت کی بھوک لوگ نہیں سہ سکتے، کوئی آزمائش نہیں سہ سکتے۔ وہ جو لوگ بعض اوقات کہہ دیتے ہیں نا جی فلاں چیز ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، تو میں کیا کرتا ہوں نہ کو یار، ہم تو یہ بھی نہیں سہ سکتے، ہم کہاں برداشت کر سکتے، ہمیں تو وہ معاف ہی فرمائے، ہم حساب والے ہیں ہی نہیں، ہم تو صرف معافی والے ہیں۔ ہم سے نہ حساب پوچھے، اس نے حساب پوچھا تو پھر تو بڑی مشکل ہو جائے گی، اگر اس نے حساب پوچھا تو بڑی رسوائی ہو جائے گی، اگر حساب پوچھا تو مشکلات سامنے دکھائی دینے لگ جائیں گی۔ ہم سے تو وہ درگزر والا معاملہ کرے، ہم سے تو وہ کہے جا میں نے محبوب کے صدقے تجھے معاف کیا، جا تیرے لیے رحمت اور بخشش والا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی سبب اس کی رحمت کسی سبب کو دیکھ لے اور درگزر کر لے۔ ہارون رشید اپنے محل کی چھت پہ ٹہل رہا تھا، سب سے اوپر والے چوارے پر، نیچے سے حضرت بہلول دانا گزر رہے تھے، اوپر اس کے ساتھ سپاہی بھی تھے، گن مین بھی تھے۔ اس نے کہا یہ بابا تو ذرا اوپر اٹھاؤ۔ انہوں نے ایک ڈولی، ایک ٹوکری سمجھ لیں، اس کو رسیاں باندھ کے نیچے پھینکا۔ نیچے جو سپاہی تھے ان کو کہا کہ یہ بابا جی کو پکڑ کے اس میں بٹھاؤ، انہوں نے جبرن تھاما بابا جی کو، اس میں ڈالنا، اوپر والوں نے کھینچ لیا۔ 2-3 منٹ لگے۔ ہارون رشید کے سامنے حضرت بہلول دانا پہنچ گئے تو تھوڑے ناراض بھی ہوئے کہ یہ کوئی طریقہ تو نہیں نا بلانے کا۔ ملاقات ہوئی تو کہا کیوں بلایا؟ کہنے لگا ایک مسئلہ پوچھنا تھا۔ فرمانے لگے بادشاہ ہے نا، تیرے مسئلے پوچھنے کا بھی اپنا ہی انداز ہے، پوچھ مسئلہ۔
کہنے لگا بابا پوچھنا تھا کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے؟ حضرت بہلول دانا چپ کر گئے. 2-4 منٹ کے بعد کہنے لگے جس طرح ابھی زمین سے تیرے تک نہیں پہنچا، بالکل اسی طرح پہنچ گیا اور رب کریم کی بارگاہ تک. اور وہ بھی جو اس نے کرم فرمایا ہے، ورنہ میں تو نہیں سمجھتا کہ میں پہنچ گیا، وہ بھی اگر تیری خوش گمانی ہے. ہارون رشید کہنے لگا مجھے سمجھ نہیں آئی. فرمانے لگے تو بادشاہ جو ہے، اتنی جلدی کیسے سمجھ میں آئے گی تجھے بات؟ فرمانے لگے اگر میں تجھ سے ملنا چاہتا نا تو میں ایک درخواست لکھتا، پھر کسی وزیر سے سفارشی سائن کراتا، پھر وہ جمع کراتا، پھر مجھے ٹائم ملتا کہ فلاں دن فلاں تاریخ فلاں ٹائم آ جانا، پھر آ کے میں لائن میں لگتا. پھر بھی تو بادشاہ ہے، تیرا موڈ بنتا ملنے کا کہ نہ بنتا. جب میں چاہتا تو پتہ نہیں کتنا ٹائم لگ جاتا، جب تو نے چاہا ہے نا تو 1 منٹ بھی نہیں لگا. فرمانے لگے میں نے دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں جد و جہد کر کے پہنچوں گا، میں نے تو رب کی بارگاہ میں عاجزی کی ہے، پھر رب نے ہی کرم فرمایا ہے، اسی نے مہربانی کی ہے. مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے. گھر ساتھ تمہارا ہو جائے، اس کے کرم کا ساتھ رہا ہے، اس سے عافیت مانگی ہے، اپنے آپ کو اس کے سپرد کیا ہے تو اس نے کرم کر دیا. ہم اگر اپنے مالک کی طرف رجحان کریں اور اللہ نے جو ہمیں شعور دیا ہے اس شعور کو لے کر اللہ کی بارگاہ کی طرف بڑھیں. آپ یقین کریں کعبۃ اللہ میں جا کر بھی، بیت اللہ شریف کا طواف کر کے بھی، حجر اسود کے بوسے کے بعد بھی، مقام ابراہیم پر نفل پڑھنے کے بعد بھی، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت کی حاضری کے دوران بھی اللہ ماشاءاللہ لوگ دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں. میرا فلانا کام ہو جائے، میرے بچوں کے معاملات سنور جائیں، فلاں کا مستقبل بہتر ہو جائے. دنیا کی خیر اللہ سے مانگنا برا نہیں، لیکن صرف دنیا ہی مانگنا اور اپنی آخرت کو فراموش کر دینا. اللہ فرماتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت تمہارے لیے بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی. قرآن مجید نے سورہ بقرہ کے اندر قریش مکہ کی اس عادت کا ذکر کیا ہے. فرمایا جب وہ حج کرتے تو ان کا طریقہ یہ تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا، ان میں سے کچھ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں دنیا عطا کر دے، ہمیں دنیا دے دے. رب فرماتا ہے وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ان لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. مانگی بھی ہے تو صرف دنیا، حج کر کے بھی دنیا، اللہ کے گھر جا کے بھی دنیا، شیخ کا بیعت ہو کے بھی دنیا، دینی محفل سے مراد بھی یہ، دینی اجتماعات کر کے بھی، دینی مدارس قائم کر کے بھی، خانقاہ کا مسجد کا ماحول بنا کے بھی، اس سے بھی مطالبہ فقط دنیا کا. ان کفار کی اس عادت کو ذکر کر کے ہمیں سمجھایا گیا کہ جو فقط دنیا مانگتا ہے اس کا آخرت میں کوئی حصہ. اور فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً. اچھا انہوں نے دنیا بھی مانگی تو صرف دنیا مانگی، حسنہ نہیں مانگی. اور یہاں فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب سے کہتے ہیں یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، دنیا بھی دے تو حسنہ دینا، وہ دنیا دینا جو ہمارے دین کو تقویت دے، وہ دنیا دینا جو ہمارے اعمال حسنہ کو مضبوط کرے، دینی معاملات کو تقویت دے. دنیا بھی وہی عطا فرما. اور ساتھ کہتے ہیں وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، یا اللہ ہمیں آخرت میں بھی بھلائی ہی عطا فرما. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا. اولئک لہم نصیب مما کسبوا، فرمایا ایسوں کو ان کی کمائی ہی ملے گی، جو انہوں نے کیا ہے وہ خوش نصیبی انہیں ضرور میسر آئے گی. چونکہ دنیا بھی مانگ رہے ہیں، آخرت بھی مانگ رہے ہیں. ہمیشہ کوئی بھی کام کریں کسی قسم کا بھی، اس میں یہ دیکھیں کہ کیا اس میں میرے لیے کوئی ذخیرہ آخرت بنے گا، کیا یہ کام میری قبر میں، حشر میں، قیامت میں میرے لیے کوئی فائدہ مند ہوگا.
میں بڑے درد سے عرض کرتا ہوں، بعض لوگ دینی کام کرتے ہیں اور ان سے جب سوالات کیے جاتے ہیں تو وہ بعض اوقات تکلیف دہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ اس دینی کام کے پیچھے بھی وہ والا خلوص نہیں جو ایک مسلمان کا رب اور رسول کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اس دینی کام کے پیچھے بھی کچھ دنیاوی مقاصد موجود ہیں۔ تو اگر بڑی پگڑی اور بڑے جبے کے پیچھے بھی ایک دنیا دار چھپا ہوا ہو، لوگوں کو تو دھوکہ دیا جا سکتا ہے، رب اور رسول کو تو نہیں نہ دیا جا سکتا۔ وہاں تو دلوں کا خلوص ہی پہنچتا ہے، وہاں تو نیتوں کا حسن ہی پہنچتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی سوال کیا جائے، دنیا اور آخرت کی بہتری کا سوال کیا جائے۔ ترمذی شریف میں حضرت سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی روایت موجود ہے، فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالی مرتبت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے ایسی چیز بتائیں جو میں اپنے رب سے مانگوں۔ چیز مانگنی ہوتی ہے نا، بعض اوقات موقع ملتا ہے تو کئی دفعہ انسان امتحان میں آ جاتا ہے کہ اب مجھے موقع مل گیا ہے، مجھے کہا گیا ہے کچھ مانگ لو، تو بھلا میں کیا مانگوں۔ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے پیارے چچا جان ہیں، عرض گزار ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے رب سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا رب سے عافیت مانگو۔ کہتے میں کچھ دن رکا، کچھ دنوں کے بعد پھر حاضر بارگاہ ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بتائیے میں اپنے مالک سے مانگوں تو کیا مانگوں؟ حضور نے پھر فرمایا اللہ سے مانگنا تو عافیت مانگنا۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ عافیت کیا ہے؟ عافیت یہ ہے کہ یا اللہ ظاہری پریشانیاں، باطنی پریشانیاں، اے اللہ ظاہر کے میل کچیل بھی دور ہو جائیں، باطن کے بھی دور ہو جائیں، اے اللہ ہر معاملے میں، ہر آزمائش میں، ہر دکھ میں ہمیں تیری پناہ نصیب ہو جائے۔ یہ عافیت ہے۔ اور صوفیہ کرام فرماتے ہیں عافیت سے بڑی نعمت کوئی نہیں اگر کسی کو میسر آئے تو، عافیت سے بڑا حسن کوئی نہیں اگر کسی شخص کو یہ نصیب ہو جائے۔ اور ایک اللہ والے نے تو ایک اور بڑا خوبصورت ترجمہ یہاں کیا ہے، وہ کہتے ہیں عافیت کا مطلب ہے دل کا قرار، عافیت کا مطلب ہے باطن کا سکون، عافیت کا مطلب ہے انسان کے مزاج کا حوصلہ، ٹھنڈک، بردباری۔ اس بندے کو عافیت نصیب ہو جاتی ہے گویا اللہ اسے سکون کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تھوڑے پیسوں میں بھی سکون، بغیر شہرت کے بھی سکون، کوئی بات مان لے تب بھی سکون، کوئی دھتکار دے پھر بھی سکون، لوگوں کی گڈ بک میں ہو پھر بھی سکون۔ اور اگر لوگ سارے مخالفت میں آ جائیں تو چونکہ اللہ نے عافیت دی ہے پھر بھی سکون۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو قرار کی دولت، اللہ سے عافیت مانگی جائے۔ اس میں دنیا کی بھی بھلائی شامل ہے، آخرت کی بھی بھلائی شامل۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم توجہ دلاتے کہ اللہ سے تم عافیت مانگو۔ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہیں نا اعلیٰ حضرت اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ چلا۔ بہت سارے مفسرین نے کہا اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، فرماتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کسی نے کہا حضور یہ چلا اور دکھا میں کیا فرق ہے؟ فرمانے لگے دکھانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی نے پوچھا میں نے گجرانوالہ جانا ہے تو دکھانا یہ ہے کہ اسے کہا یہاں سے باہر نکلو، روڈ پہ چڑھ جاؤ، سیدھے جاؤ گے، ایک پول آئے گا اسے کراس کرنا، نیچے اترنا، وہاں سے شہر شروع ہو جائے۔ پھر اس نے اگر کوئی اندرونی جگہ شہر کی پوچھ لی تو اس کو کہا کہ رائٹ ہو جانا، پھر لیفٹ ہو جانا، پھر آگے کسی سے مزید۔ یہ ہے راستہ دکھانا اور ایک ہے چلانا۔ اس نے کہا میں نے گجرانوالہ جانا ہے تو اس نے کہا ساتھ بیٹھنا میری گاڑی پہ، جہاں تو نے جانا ہے میں چھوڑ کے آتا ہوں۔ یہ راستے پہ چلانا ہے، یہ مقام تفکر ہے، آپ اس پر غور فرمائیں گے۔ کہتے ہیں یا اللہ تو ہمیں راستہ دکھائے گا اور دکھاتا ہے، لیکن چاروں جانب شیطان بھی تو بیٹھا ہے نا، فتنے بھی تو ہے نا، تو اگر تیری رحمت ساتھ ساتھ رہے۔ مانا کہ محبت کے سفر میں ہر گام پہ 100 مشکل ہے، لیکن یہ سفر آسان بھی ہے اگر ساتھ تمہارا ہو جائے۔ ایک بزرگ تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت اللہ سے عافیت مانگتے تھے، ہر وقت عافیت مانگتے تھے۔
لوگوں نے پوچھا، لوگ ان کو صالح جانتے تھے، نیک سمجھتے تھے، کہ حضور آپ اور کوئی دعا مانگتے نہیں، عافیت ہی مانگتے ہیں؟ فرمانے لگے میں مانگا کرتا تھا شروع میں، بعد میں خیال آیا اور بھی دعائیں مانگا کرتا تھا، یہ احساس بعد میں نصیب ہوا۔ فرماتے میں مزدوری کرتا تھا، مال برداری کرتا تھا، ایک جگہ پہ ڈیوٹی کر رہا تھا تو تھک گیا، اور وہ جو کام لینے والے لوگ تھے ان کا رویہ بھی بڑا ترس تھا، تکلیف ہوئی، تو میں نے اپنے مالک کی بارگاہ میں عرض کی، مالک اگر 2 روٹی بغیر مجھے مشقت کے مل جائے دن میں تو تیری بارگاہ تو بڑی کریم ہے۔ کہتے ہیں میں نے یہ دعا مانگ لی، ذرا میں تھوڑا آگے بڑھا تو 2 بندے آپس میں لڑ رہے تھے، میں ان کی صلح کرانے کے لیے، انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھا، تو میں جس کو چھڑا رہا تھا دوسرے نے میرے اوپر ضرب لگا دی، میرا بھی سر پھٹ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پولیس آ گئی، وہ تینوں کو لڑنے والا سمجھ کے اٹھا کے لے گئے، مجھے جیل ہو گئی۔ 2 روٹیاں بغیر مشقت کے روز ملنی شروع ہو گئی۔ دعا مانگی تھی نا کہ یا اللہ 2 روٹیاں مل جائے نا بغیر مشقت کے، کہتے ہیں وہ 2 روٹیاں روز ملتی، کوئی کام نہیں کرنا پڑتا، پر جیل ہو گئی۔ فرماتے میں بڑا پریشان تھا، روز روٹیاں پابندی سے آتی اور بہترین آتی، کھانا ملتا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد میں نے سوچا کہ یار یہ دعا تو قبول ہو گئی نا تیری، اب تو اگر اس پر کوئی الگ بات کرے گا تو وہ تو غلط کرے گا۔ کہتے پھر خود ہی میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی اور میں نے عرض کی، مالک 2 روٹیاں نہیں، مجھے تو عافیت چاہیے، مجھے تو عافیت دے، میرے اوپر تو کرم فرما، تو نظر رحمت کر، جے ایک قطرہ بخشے مینوں، ایک قطرہ بخشے مینوں تے کم بڑھ جاندا ہی میرا، مہربانی کر، عافیت عطا کر۔ فرماتے پھر خدا نے کرم کیا، کہاں سے اسباب بنے میرے جیل سے چھوٹنے کے، کون کون میرے ضمانتی بنے اللہ ہی جانتا ہے۔ فرماتے ہیں دروازے بھی کھل گئے، رزق بھی ملتا ہے، صحت بھی میسر ہے، سجدہ بھی کر لیتا ہوں، سویرے تلاوت بھی کرتا ہوں، شام کو مدینے والے کی بارگاہ میں راج کے درود و سلام بھی عرض کرتا ہوں، میں ممکن ہوتا ہے تو کسی غریب کی داد رسی بھی کرتا ہوں۔ اب سمجھ آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اب سمجھ آئی ہے رب سے جب بھی مانگنا ہے عافیت ہی مانگنی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم علیہ السلام کے پاس میں بیٹھا تھا تو چند نوجوان حضور کے پاس بیٹھے تھے، جہاں ہم بیٹھے تھے وہاں جگہ کچھ تنگ تھی، ایک بزرگ آ گئے سفید داڑھی والے، انہوں نے سلام لی، نبی پاک علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا تو حضور نے نوجوانوں پہ 2-3 دفعہ نظر ڈالی، وہ بیٹھے رہے، ان کو جگہ نہیں دی، تھوڑے سمٹے نہیں، تو کہتے ہیں رسول پاک علیہ السلام نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعکر کبیرنا فلیس منا، فرمایا جس کو چھوٹے پہ شفقت نہیں کرنی آتی اور جس کو بڑے کی عزت نہیں کرنی آتی اس کا تو ہم سے تعلق ہی کوئی نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے۔ فرمایا وہ آئے تم نے جگہ ہی نہیں دی، یہ سفید داڑھی والے شخص کا اکرام نہیں کیا، اس کو تم نے جگہ ہی نہیں دی۔ اور ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں، یہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کون سا بوڑھے ہونا ہے، ہم نے کون سا بوڑھے ہونا، ہم نے تو سدا جوان ہی رہنا ہے۔ ایک کلرک نے نا ایک دفعہ کسی بہت بڑے رائٹر کو کہہ کہ اپنے نام سمیت، اس نے کہا تھا میرا نام، ایڈریس، فون نمبر سمیت یہ بات اپنے کالم میں درج کر دو۔ اس نے کہا کہ میں کلرک تھا، تنخواہیں وغیرہ دیتا تھا، کسی بینک میں یا کسی ایسے ادارے میں ملازم تھا جہاں میں وہ چیزیں دیا کرتا۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہاں یہ کام کرتا تھا تو بوڑھے لوگ، آپ کو پتہ ہے ضعیف لوگ آتے ہیں بیچارے پینشن لینے، کسی بچے کی منت کرتے ہیں، وہ لے کے جاتا ہے، بابا جی کو یہ بھی نہیں پتہ انگوٹھا کہاں لگانا، فارم کیسے فل کرنا ہے۔ تو یہ سرکاری عہدوں پہ بیٹھے لوگ معاذ اللہ تنگ ہوتے ہیں اور کئی دفعہ غلط جملے استعمال کرتے ہیں۔ تو کہا کرتا تھا کہ میں بڑا سخت رویہ رکھتا تھا، اب میری بھی پینشن ہو گئی ہے، اور اب جب میں خود لینے جاتا ہوں نا تو کہتے ہیں جتنے دھکے میں یہ تھے اس سے 11 گنا کھا چکا ہوں اور معافی کوئی نہیں مل رہی۔ تو لوگوں کو یہ میرا نام لے کے ایڈریس سمیت بتا دیں کہ اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی محتاط کریں، اگر اپنا بڑھاپا سیف کرنا چاہتے ہیں تو اپنی جوانی، اور بڑھاپے میں باتیں برداشت ہوتی، جوانی میں برداشت ہوتی ہیں، بڑھاپے میں تو لفظ صحیح بھی نہیں جاتے۔
آنسو خود بخود نکل جاتے ہیں جب بچہ بات کرتا ہے۔ سنو یہ نوجوان یہ حدیث یاد کر لیں، یہ طبرانی میں موجود ہے، میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ حدیث یاد کر لینی ہے، پڑھیے درود صلی اللہ ہو، پھر کہیے صلی اللہ ہو، چلو تیسری دفعہ بھی پڑھ لے صلی اللہ ہو۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اپنی جوانی میں کسی بوڑھے کی عزت کرے گا، جب وہ بوڑھا ہوگا تو اللہ اس سے کئی گنا بڑھ کے اس کی عزت کرائے گا، اس کی کی گئی عزت سے کئی گنا بڑھ کے رب پھر اس کی عزت کرائے گا۔ نوجوان اکرام کرنا سیکھیں، بزرگوں کا احترام کریں، اپنے بڑوں کے ساتھ، اور بڑوں میں جتنے بھی صاحب فضیلت بڑے ہیں، آپ کا جو استاد ہے وہ آپ کے لیے بڑا قابل احترام ہے، بڑا قابل احترام ہے۔ میں ماسٹر کی ڈگری لینے کے بعد اب بھی کبھی گاؤں میں اپنی پرائمری کے ٹیچروں کو دیکھتا ہوں، اب بھی تو احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ اگر ہمیں وہ والی بات آسانہ نہ پڑھاتے، شروع کی کتابیں یہ المدہ عام نہ پڑھاتے تو پھر اس سے آگے بھی ہمیں پڑھنا نہ آتا۔ اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ سمجھ دے نا، توفیق دے، تو یہ سمجھیں کہ جو چھوٹا استاد ہوتا ہے اس کی محنت زیادہ ہوتی ہے۔ ہاں یونیورسٹی والے جو ٹیچر ہیں تو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں، تو وہ جس نے رٹا لگایا نا پہاڑے یاد کرانے کا، وہ جس نے آپ کو املا لکھنی سکھائی ہے نا، اس کی محنت، اگرچہ اس کی تعلیم میٹرک پی ٹی سی ہے، اگرچہ آپ اس سے کئی گنا زیادہ تعلیم حاصل کر گئے، لیکن اصل مشقت اس قاری صاحب کی ہے جس قاری نے آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے، جس نے تلفظ ٹھیک کرایا ہے۔ ابتدائی کتابوں کے اساتذہ کی مشقت زیادہ ہوتی ہے، بڑے لوگ کو لیکچر دے کے چلے جاتے ہیں۔ تو بھائی ادب کرنا سیکھیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے ایک تیرا باپ وہ ہے جس کی صلب سے تو پیدا ہوا، اور ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے اپنی بیٹی دے کے تجھے بیٹا بنایا، اور فرمایا ایک تیرا باپ وہ ہے جس نے تجھے تعلیم دی، وہ تیرا باپ ہے، اس کا اکرام کر، اس کا ادب۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا نے تو شیروں جیسی بات ہی کر دی۔ بڑے لوگ بڑی بڑی باتیں، اتنی بڑی بات اس موضوع پر میں نے تلاش کیا ہے، میں نے بڑے لوگوں کو پڑھا ہے اس عنوان پر، لیکن اتنی بڑی بات کہیں نہیں ملی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے جس نے مجھے ایک حرف سکھایا ہے وہ میرا استاد ہے، اگر وہ چاہے تو مدینے کے چوک میں کھڑا کر کے مجھے بیچ دے، میں اس کے ہاتھوں بکنے کو بھی تیار ہوں۔ وہ جس نے مجھے ایک حرف، اساتذہ کا احترام نہیں، اساتذہ پریشان، استاد تو بیچارہ روز کٹہرے میں کھڑا ہے، روز کٹہرے میں، روز لوگ اس کو کہتے ہیں کہ جناب آپ نے یہ بات کیسے کر دی، آپ کی جرت کیسے ہوئی۔ اور جو لوگ، میں ایک کالج میں تھا چند دن پہلے، تو وہاں میرے جاتے ایک جھگڑا شروع تھا کہ جناب ہم کب سے آئے بیٹھے ہیں، تو ٹیچر کہتی ہے کہ یہ پیریڈ ختم ہوتا ہے تو پھر چھٹی لینی ہے، تو پہلے چھٹی دے، چونکہ ماں بدولت آ چکے ہیں۔ اکرام نہیں، جو قومیں ادب نہیں کرتی وہ تعلیم کبھی بھی حاصل ہے، اور تعلیم حاصل کر بھی لیں تو تعلیم کا فیض نہیں پا سکتے۔ فیض ادب سے ملتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام ابو یوسف سے کسی نے کہا کہ یہ امام اعظم کیوں ہیں؟ فرمانے لگے یہ بڑے امام اس لیے ہیں کہ بڑا ادب کرتے، بڑے اس لیے ہیں کہ بڑا ادب۔ امام صاحب کے ساتھ 4-5 شاگرد بیٹھے تھے، ایک باغ میں آپ تشریف فرما تھے۔ تو اب تو ہمارے ہاں بڑی آسانی ہے، کتابوں کو آپ کمپیوٹر سے سرچ کر سکتے ہیں، حوالے بڑی آسانی سے مل جاتے ہیں۔ اب بھی بڑا مشکل ہوتا ہے، کتاب سے ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے۔ ہم اپنے طالب علموں کو کبھی کہتے ہیں نا صرف کتاب ہی ڈھونڈ کے دے دو، تو وہ کہتے ہیں جی اس کو آپ لگایا ہی حروف تہجی کے حساب سے کریں تاکہ ہمیں یہ مشقت نہ کرنی پڑے۔ آپ اس کو حروف تہجی کے مشورے دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے جی آپ فن کے لحاظ سے کتابیں حدیث علیحدہ رکھا کریں، تفسیر علیحدہ رکھا کریں تاکہ ہمیں کوئی حرکت نہ کرنی پڑے، مشورے دیتے ہیں۔ چلو اچھے بچے بھی ہوتے ہیں، سارا کچھ ساتھ ساتھ ہی ہے۔ تخریج کا کام کرنا بڑا مشکل ہے آج بھی۔ جب آپ نے صحیح مطالعہ کرنا ہو تو پھر موبائل بند کر کے ہوتا ہے۔ جب آپ نے کسی چیز پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کو ہر لحاظ سے اور ہر زاویے سے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، پھر یہ مشقت والا کام۔ اس زمانے میں زیادہ مشقت ہوتی تھی، گرمی بڑی سخت تھی، تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 شاگرد منگا لیے۔ اب بڑی ساری سہولیات ہیں، جب ہم کچھ صفحہ 2-3 صفحے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ ہم یہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس پنیں ہوتی ہیں، پن لگا لی، اتنے صفحے سائڈ پہ کر لیے، پھر کئی بہت ساری آسانیاں ہیں۔ اس زمانے کے اندر بڑا مشکل ہوتا تھا،
کچھ کاغذ بھی بڑا مہنگا تھا، چیزوں کو سمیٹنا، اور اگر کچھ چیز بکھر جاتی تھی دوبارہ حاصل کرنا ایک مشقت والا کام۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ باغ میں بیٹھے تھے، کچھ حدیثوں پر کام ہو رہا تھا، ان کی جو روایات تھیں اس کے راوی جو تھے وہ مرتب کیے جا رہے تھے، چیزوں پر فقہ کے اصول بنائے جا رہے تھے، شاید 2 4 5 شاگرد بھی بیٹھے تھے۔ باغ کے ساتھ کچھ بچے کھیل رہے تھے، گیند گری ایک بچے کی۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ ایک بچے کی ویسے ڈیوٹی لگائی جاتی ہے گیند ہی پکڑنے کی، کھڑا کرتے ہیں نا جی پیچھے اس کو کہ تو نے صرف گیند ہی پکڑنی ہے۔ مجھے چونکہ دلچسپی نہیں میچ سے، لہٰذا مجھے زیادہ نام وام نہیں آتے کچھ کو کیا کہتے ہیں، تو اس کو کھڑا کیا تھا انہوں نے پیچھے۔ وہ گیند اچانک آ گئی نا جب باغ میں، تو بچہ دوڑا آیا، 12 14 سال کا بچہ جب وہ آیا نا باغ میں، تو امام صاحب نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، امام صاحب جھٹ سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اور جب کھڑے ہوئے تو وہ کاغذ جو تھے وہ سارے بکھر گئے۔ اب امام صاحب کھڑے ہوئے تو شاگردوں کو بھی کھڑا ہونا تھا، وہ بھی سارے کھڑے ہو گئے، ان کا بھی سارا سامان بکھر گیا، ٹوٹ گیا، دائیں بائیں چیزیں ہو گئی۔ بچہ چلا گیا، امام صاحب بیٹھ گئے، شاگرد بڑے ادب والے تو انہوں نے پوچھا بھی نہیں کیا معاملہ ہے۔ اب نئے سرے سے ساری ترتیب دوبارہ سے لگائی گئی۔ تھوڑی دیر گزری تو بچہ پھر باغ میں آ گیا، امام صاحب پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پھر ساری چیزیں بکھر گئی۔ تیسری دفعہ وہ پھر آ گیا، اب پتہ نہیں وہ کتنی دفعہ آئے گا، بار بار شاگردوں کو بھی اٹھنا پڑتا، وہ کاغذات سارے بکھر جاتے۔ بالآخر ایک شاگرد بول پڑے، کہنے لگے حضور یہ تو بچہ ہے کہ 100 دفعہ آئے گا۔ تو امام صاحب نے برجستہ جواب دیا، فرمایا اگر یہ 100 دفعہ آیا نا تو ابو حنیفہ 100 دفعہ اٹھ کے کھڑا ہوگا، میں کھڑا ہوں گا، تمہیں تو نہیں نہ پابند کر رہا۔ کہ حضور ماجرا کیا ہے، کون ہے یہ بچہ؟ تو امام صاحب فرمانے لگے یہ میرے استاد کا پوتا ہے، یہ میرے شیخ کا پوتا ہے، میرے مرشد کا پوتا ہے۔ اصلہ نال جے نیکی کریے تے نسلاں تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھل کنڈیاں نال تول دے۔ یہ میرے حضرت کا پوتا ہے، اس گھر سے میں نے فیض لیا ہے۔ فرمایا میں نے نمک کھایا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آئے اور میں اٹھ کے کھڑا نہ ہوں، یہ 1000 دفعہ بھی آئے تو میں کھڑا ہوں گا۔ تو امام ابو یوسف فرماتے تھے اس دن مجھے سمجھ آئی کہ یہ جو امام صرف امام نہیں، امام اعظم ہے نا، یہ بڑے اس لیے ہے کہ انہوں نے ادب بڑے بڑے کیے ہیں، انہوں نے اکرام بڑے بڑے کیے۔ ہمارے ہاں تو اب اتنی پریشانی والا معاملہ، اتنی پریشانی والا سوچ نہیں سکتے، بالخصوص وہ لوگ جن کا بڑا ملت میں اکرام ہونا چاہیے تھا، بڑا اکرام۔ مجھے صحیح بتائیں کہ ایک مستند قرآن و سنت جاننے والا عالم کسی ولیمے میں جائے اور ساتھ ہی اب میں لے جائے تو قدر کس کی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے، ہونی کس کی چاہیے؟ یہ تکلیف والا معاملہ ہے، تکلیف والا۔ یہاں ایک استاد کو ہتھکڑیاں لگی تو موم بتی مافیا سارا بول پڑا، اور 2 مہینے علماء کو جیلوں میں رکھا گیا، اور جرم نہیں بتایا گیا، اور قوم کیا کہہ رہی ہے؟ مذاق اڑا رہی۔ کچھ لوگ مذاق کرتے تھے، بھاگ رہے ہیں جی پولیس آ گئی، کس مطلب جرم کیا تھا؟ چور تھے، یہ ڈاکو تھے، اور بہت سارے تو ایسے تھے جو کسی کاز میں، کسی کام میں، کسی ایسی ایکٹیویٹی میں بیچارے شامل ہی نہیں تھے، مدرسین پڑھنے پڑھانے والے، اور ان کو پکڑ کر اندر ڈال دیا گیا۔ اور وہ لوگ جو خود بڑے بڑے دنوں تک سارا ملک بند کرتے رہے، انہوں نے یہ جرم کیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، کوئی نہیں تھا، کوئی پیچھے جانے والا نہیں۔ 2 مہینے، اور پھر کہا گیا 20 لاکھ اور پتہ نہیں کتنے لاکھ، اور پھر ڈائریکشن کا نہیں پتہ جانا کدھر ہے۔ زمانہ تو یہ بتایا ہی نہیں گیا۔ تو مجھے بتلاؤ یہ کیا ان لوگوں کا معاشرے میں کیا اکرام رہ گیا، کیا احترام رہ گیا؟ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے والد 2 مہینے جیل میں رہے، بچوں نے مدرسوں میں پڑھنا چھوڑ دیا ہے کہ جو ہمارے ابے کا حشر ہوا ہمارا بھی تو وہی ہونا ہے نا، پڑھنا چھوڑ گئے طالب علم۔ انہوں نے کہا کہ ہم سے نہیں یہ کام ہوتا۔ تو روز سیمینار کرتے ہو، یہ تھوڑے دن پہلے کراچی میں سیمینار تھا کہ ہرن کی پیدائش کم ہو گئی ہے، تو ایسے اقدامات کیے جائیں کہ ہرن جو ہے وہ زیادہ پیدا ہو۔ بہت بڑا سیمینار منعقد کیا گیا۔ آپ کو نہیں پتا کہ علماء کم رہتے جا رہے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ ڈھونڈنے سے عالم نہیں ملتا، بستیوں کی بستیاں خالی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو حشر کرتے ہیں نا ہم، خود ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے اور کسی عالم کا ننگا سر بھی دیکھ لے تو وہ 20 جگہ پہ 20 جگہ۔ ہم جا رہے تھے تھوڑے دن پہلے لاہور، تو آگے گاڑیوں کی بریک لگ گئی،
وہ گاڑیوں کی بریک لگی تو بچے نے بریک لگا دی گاڑی کی، تو پیچھے سے ایک ڈرائیور نے آ کے دھڑام سے گاڑی ماری، اڑا دیا سارا کچھ پیچھے سے، سب ختم۔ اب اس کی سواریاں کہنے لگی کہ ہم تجھے وہاں سے کہتے آ رہے ہیں کہ تو چلاتا ادھر ہے، دیکھتا ادھر ہے۔ بچے جلال کرنے لگے تو میں نے ان کا بازو تھام لیا، میں نے کہا پتر ہم جو کام کرتے ہیں نا یہ بڑا مظلومیت والا کام ہے، تم نے 2 منٹ بھی کسی سے بات کر لی نا، حالانکہ غلطی ساری اس کی ہے، اور ہم نے اسے کچھ بھی نہیں کہا، اس کی سواریاں ساری اس کے گلے پڑ رہی تھی کہ جو تو دیکھتا ادھر ہے، چلاتا ادھر ہے، ساتھ میسج لکھ رہا ہے، تو ساتھ موبائل سن رہا ہے، تو کتنا پاگل ہے، کتنے لوگوں کی جان خطرے میں ڈال۔ تو میں نے کہا بیٹے تم ایک بات بھی کرو گے تو اس کی ویڈیو بن جائے گی، پھر یہ دیکھیں یہ پیر صاحب تبلیغ کرتے ہیں، ان کا حال دیکھیں، یہ فٹافٹ معاملہ، اور یہ اتنا سخت معاملہ، اتنی اذیت ناک یہ مسئلہ ہوتا جا رہا ہے، اتنا کربناک ہے یہ معاملہ، کسی نے کسی سے ہاتھ نہیں ملایا تو شور ہو گیا، یہ بازو دکھنے لگتا ہے۔ آپ یقین کریں بیٹھے رہتے ہیں نا، جب کسی مجلس میں جاتے ہیں تو ہزاروں لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، اور سنگی اپنے حساب سے ملاقات کرتے ہیں، کچھ بڑے عقیدت مند ہوتے ہیں، اور جب تک پورا بازو اپنے قریب نہ کر لیں تب تک سلام میں بھی مزہ نہیں آتا۔ تو اب آپ کہہ نہیں کچھ سکتے، آپ چونکہ آپ دین کی بات کرتے ہیں، آپ خبردار، آپ بالکل ہلیں گے نہیں، آپ کو ہر جگہ پورا اترنا ہے۔ تو یہ اتنا گھٹن والا کیونکہ آداب نہیں رہے، کیونکہ ہم تکلیف دیتے ہیں، ہم آزمائش میں ڈال، ایسے ایسے جملے لوگ کستے اور کہتے ہیں کہ جن کا کوئی مطلب جواب ممکن ہی نہیں، آپ دے نہیں سکتے، آپ کس طرح کر کے اس کا جواب دیں گے؟ کسی نے فون کیا اور کوئی سخت بات کہہ دی تو آپ نہیں جواب دے سکتے، پتہ نہیں وہاں ریکارڈنگ نہ چل رہی ہو اور وہ اپنی بات پتہ نہیں ریکارڈ کرے نہیں کرے گا۔ یہ تکلیف ہے، کبھی بھی اپنے بزرگوں کو تکلیف، کبھی بھی تکلیف نہ لیں، کبھی بھی اذیت میں مبتلا نہ کریں، آزمائش میں نہ ڈالیں کبھی بھی۔ اور میں طالب علموں سے کہتا ہوں تمہیں کیا ضرورت ہے کبھی کبھی، اور الحمدللہ یہ چند لوگوں کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کا فضل ہے، عزت کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، پیار کرنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اور کرم کے ساتھ دیکھنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، اللہ کا فضل ہے، زیادہ ہے لوگ۔ لیکن میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں یہ حدیثیں اکثر بیان نہیں کرتا کہ کہیں میرے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میں بھی ایسا ہوں، میں اس درجے کا بندہ نہیں ہوں، الحمدللہ صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس درجے کا نہیں ہوں۔ پر یار کتنی شاندار بات ہے، کتنی بڑی علامہ اسماعیل حقی نے روایت لکھی ہے، میرے نبی کریم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا، حضور نے نہیں فرمایا کہ پیر میرا وارث ہے، نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ جو ساری زندگی رزق حلال کھائے وہ میرا وارث ہے، یہ نہیں فرمایا کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑے تو اب میرا سجادہ نشین ہو گیا، نہ، نبی پاک نے فرمایا یہ جو عالم ہے نا یہ میرے وارث ہے، یہ دین کے عالم میرے، اور کیا حسن ہے لفظوں کا، کیا وقار ہے۔ یقین کریں جب یہ حدیثیں پڑھتے ہیں نا تو روح پرواز کرتی ہے، اور دل کرتا ہے کہ وجہ اگر آ سکتا ہے تو اس بات پہ آ سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی عالم کی مدد کی سمجھے میں نے اپنے نبی کی مدد کی، فرمایا جس نے کسی عالم کو سہارا دیا وہ سمجھے میں نے اپنے نبی کو سہارا دیا، اور حضور فرمانے لگے جو کسی عالم کی صحبت میں بیٹھا وہ سمجھے میری صحبت میں بیٹھا ہے، اور حد ہو گئی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جس نے عالم کی زیارت کر لی سمجھے اس نے میرا دیدار کر لیا، اور فرمایا عالم کا چہرہ دیکھتے رہنا بھی عبادت ہے، اتنا بڑا درجہ۔ اور جہاں جناب موم بتی مافیا ٹی وی پہ بیٹھے ہوئے لبرل لوگ، لبرل بے دین، یہاں تو کسی کی عزت محفوظ نہیں۔ تھوڑے دن پہلے ایک بڑے مشہور اینکر کی مجھے ویڈیو دکھائی بچوں نے، علامہ اقبال کو برا بلا کہہ رہے تھے، علامہ، اور بڑے غلیظ، سنے آپ نے بھی، نام لینے کی ضرورت تو نہیں، پتہ نا جی میں بات نہیں کرتا جی، کسی ہم ذکر نہیں کرتے۔ میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اقبال مصور پاکستان، محسن پاکستان، اور ٹی وی پر بیٹھ کر آپ جب ایسی ہستیوں کے بارے میں جملے کسیں گے پیچھے کیا رہے گا؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، ہم نے آپ کو داعیہ اللہ بنایا ہے، اللہ کی جانب دعوت دینے والا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو عقائد اور نظریات ہمیں عطا کیے عقیدہ توحید و رسالت کی صورت میں، وہ عقائد اتنے جاندار اور اتنے مضبوط ہیں کہ وہ بندہ مومن کو طاقتور کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے عرب کے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں کا شکار تھے، ان کا یہ خیال تھا کہ جب حج کر کے وہ آئے ہیں
تو وہ گھروں کے دروازوں سے داخل نہیں ہوا کرتے تھے بلکہ چھتوں سے کود کر آتے، اور قرآن مجید فرماتا ہے کہ اس کو نیکی جانتے۔ پھر وہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تو معاذ اللہ کپڑے اتار کے کرتے، اوہام برستیاں، طرح طرح کی باتیں۔ مصر میں ایک دریا تھا، ایک عورت کو ذبح کر کے ڈالیں گے تو پھر دریا چلے گا۔ مختلف اوہام لوگوں نے پال لیے تھے۔ آج بھی مسلمانوں کے اندر ڈھیر ساری ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو ضعف اعتقادی کا باعث بنتی ہے۔ اس کی کو ذرا کم کر دے بھائی۔ آپ دیکھیے لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے، باباؤں کے پاس جاتے، تعویذ دھاگا، کالا جادو، نیلا جادو۔ جس نوجوان کا کام کرنے کو دل نہیں کرتا اسے جادو ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کہ کالی بلی رستہ کاٹ گئی تھی، اور پھر یہ کہ میں باہر نکلنے لگا تو کسی نے آواز دے دی تھی۔ عجیب قسم کی اوہام پرستیوں کا لوگ شکار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم داعی اللہ ہے، سرکار نے لوگوں کے نظریات کو پختہ کیا۔ حضور علیہ السلام کے فیوزات روحانیہ سے لوگوں کے دل طاقتور ہوتے تھے، مضبوط فکریں، مضبوط عقیدے سرکار کے وسیلے سے مسلمانوں کو نصیب ہوئے۔ ہم جیسے جیسے لیکن نا تصوف اور طریق میں آپ کو عرض کروں، صوفیہ کرام کا اصل موضوع عقیدہ توحید ہے، اصل موضوع ان کا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا، صبر کا، شکر کا، قناعت کا، رجوع اللہ کا سبق دیتے ہیں۔ اصل موضوع ان کا ہے۔ لیکن اب چونکہ صوفیہ کی جماعت میں وہ لوگ اللہ ماشاءاللہ خال خال رہ گئے، اور پھر یہ کہ بیٹھ گئے تعویذ دھاگے دینے والے، زاغوں کے تصرف میں، عقابوں کے نشیمن۔ نتیجہ اس کا بڑا خطرناک برآمد ہوتا ہے۔ مضبوط فکریں، کبھی آپ اس روایت کو دیکھیں اور یاد کر لینا تو یہ بڑا نفع دیتی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، عبداللہ، ساری دنیا مل کے تیرا بھلا کرنا چاہے کر نہیں سکتی جب تک رب نہ چاہے، اور فرمایا سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک رب نہ چھوڑ دے مٹا، جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا ہے، تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے۔ ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی، اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ، اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا اسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا۔ ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہان تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں، لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے۔
اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سلطا ہی نہیں، کیا انداز ہے۔ اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھے، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں، کون؟ مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ سے مانگنے والا نہیں سنتا، حضور عطا کرتے۔ اور ایک جگہ پہ فرماتے ہیں میرے کریم سے کر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ حضور تو دیتے، پر نوجوان نے جب آ کے عرض کی نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، وہ جوان ہو، چڑھتی جوانی ہو، اور پھر وہ سوال کرے۔ ہمارے ساتھ ایک دوست پڑھا کرتا تھا، یہ 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی تھی تو وہ مستریوں کے ساتھ مزدور لگ جاتا۔ ہم نے اسے کہا یار تو 9th 10th کے اندر مزدوری کرنے جانا، تو کہندا سی یار میں قد میرا ایڈا بٹا ہوں، ابا جی کو مانگ دیا شرم ہوں۔ یہ سوچ نوجوانوں میں پیدا ہونی ضروری ہے، اب میں ابا جی سے مانگوں، یہ تو دینا چاہیے۔ اس نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیجئے، تو حضور فرمانے لگے تیرے پاس کچھ بھی نہیں؟ اس نے کہا ایک پیالہ ہے میرے پاس گھر میں اور ایک کمبل ہے۔ اتنا غریب بندہ ہے کوئی محفل میں جس کے گھر میں ایک ہی پیالہ ہو، ایک ہی کمبل ہو؟ کوئی بھی نہیں اتنے بڑے مجمع میں۔ لیکن اگر کوئی ہماری غریبی کا رونا پوچھے تو میرا خیال ہے ہر تیسرا بندہ دوسرا بندہ غریب ہے، اور بڑا ہی غریب ہے۔ ایک پیالہ ایک کمبل، کریم نے فرمایا لے کے آؤ، وہ لائے تو محبوب فرمانے لگے کون خریدے گا؟ ایک نے کا 1 دینار، ایک نے کا 2 دینار۔ محبوب نے بولی لگوا دی، 2 دینار کا بیچ دیا، فرمایا جا 1 دینار کی روٹی لے جا۔ یہ نوجوانوں کو فکر دی کہ وہ انویسٹمنٹ میں تم نے ذات سے اپنے گھر سے لینی ہے۔ وہ 10-15 ہزار کا ٹھیلا بھی کسی سے نہیں کہنا تو لگا کے دے، جاؤ 1 دینار کا کھانا لے جاؤ، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لاؤ۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ کلاڑا لایا، پر نصیب دیکھو اس کلاڑے میں دستہ نبی کریم نے اپنے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹ اور بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، پی بھی اور پلا بھی، 10 دن مجھے نظر نہ آنا۔ وہ یارو یہ کیا بات ہوئی؟ مایوس رہنا، کمزور رہنا، فلانے نے میرے ساتھ تعاون نہیں کیا تو میں پیچھے رہ گیا، فلانے نے ہاتھ نہیں پکڑا، تو اپنی دنیا آپ پیدا کر، اگر زندوں میں خود جدوجہد کر، میدان میں اتر، ہمت کر۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان نے آ کے عرض کی حضور بس آج کے بعد میں نے کام نہیں کرنا۔ فرمایا تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ایک شیر نے شکار کیا بکرے کا، آدھا کھایا ہے، آدھا منہ میں پکڑ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا، وہاں ایک نابینا لومڑی بیٹھی تھی، باقی کا اس نے اسے کھلایا ہے۔ تو حضور میں یہ سمجھ گیا ہوں کہ جو رب اس نابینا لومڑی کے لیے بندوبست کرتا میرے لیے بھی کرے گا، لہذا میں نے کام نہیں کرنا۔ حضرت حسن بصری بڑا مسکرائے، فرمانے لگے کہانی میں کردار تو نے 2 دیکھے، ایک شیر ایک لومڑی۔ فرمانے لگے کیا بات ہے تیری، تو نے لومڑی بننے کا پروگرام بنایا، شیر بننے کا کیوں نہیں بنایا؟ تو شیر بننا، شکار کر، خود بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، یہ کیا بات ہوئی؟ امت کے جوان فائلیں لیے دفتروں کے چکر لگاتے اور اپنی بغل میں کاغذات لیے امبیسیوں کے پھیرے کاٹتے اور ایجنٹوں سے سوال کرتے کہ مجھے ملک سے باہر جانا ہے، کیا طریقہ ہے؟ یہاں رہ کے بھی محنت ہو سکتی ہے، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ دوستو سنو، میرے کریم نے فرمایا جا لکڑیاں، ایک پیشہ برا ہے میرے بھائیوں، ایک پیشہ وہ ہے کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا۔ باقی دنیا میں کوئی پیشہ برا جو ٹھیلا لگاتا ہے اور مالٹے بیچتا ہے اور سیب بیچتا ہے، بڑا عزت والا آدمی، یہ شارٹ کٹ چھوڑ دو، دوسروں پہ بھروسہ کرنا چھوڑ دو۔ وہ شاعر ایک بیٹھا تھا نا، شاعر مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، تو کئی دفعہ وہ شعر و شاعری میں بھی ان کی حالت بڑی خستہ ہو جاتی ہے۔ جن دنوں لوگ پتلے کپڑے پہنتے ہیں، بعض شاعروں نے ان دنوں میں بھی موٹی چادر لی ہوئی ہوتی ہے۔
تو ایک جگہ بیچارہ بیٹھا تھا کونے میں، اللہ ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، تو حالت ایسی خستہ تھی، ایک بندہ 5 روپے پھینک گیا، تو تھا خوددار، بڑی تکلیف کو اٹھا اپنے پیسے، تو اس نے کہا آپ کی حالت بتا رہی ہے، آپ کو ضرورت ہے، اس نے کہا ضرورت پڑی تو اللہ رسول سے مانگوں گا، تیرے سے کیوں مانگوں گا؟ شعر بڑا قیمتی کہا، اس نے کہا یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ آرزوئے کرم اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو، میں تو وارث ہے میرے اللہ رسول، میں کو لوارث ہو کہ تیرے سے مانگتا پھروں؟ بس ہم سمجھے ہماری قیمت وصول ہو گئی، اور خودداری پر نوجوان نعرے لگانے لگ گئے تو پھر تو بات بن گئی، لگتا ہے محنت کا ارادہ بن گیا ہے، انشاءاللہ تعالی کشکول ٹوٹنے کا ٹائم آ گیا ہے، کرم کی برکھا برسے گی، یہی ملت کا جوان قیادت کرے گا، اور یاد رکھنا ہمیشہ قیادتیں غریبوں کے بچوں نے کی ہیں، جنہوں نے آدھی قیمت پہ کتابیں لے کے پڑھی ہیں، بڑی ڈگریاں انہوں نے حاصل کی ہیں، یہ کمزور نہ پڑھو، نبی پاک داعیہ اللہ ہے، حضور نے چگایا ہے، 15 دن نظر نہ آنا، مزدوری کر، وہ نوجوان 15 دنوں کے بعد آیا، اب تیرا حال کیا ہے؟ اس نے کہا حضور پہلے ایک پیالہ تھا نا، اب سارے گھر کے برتن بن گئے، پہلے ایک بستر تھا، اب سارے گھر کے بستر، اور نوجوانوں ہم نے سہارا بننا ہے، ماں سے کہنا ہے اب تو نے آنسو نہیں بہانے، تیرا پتر بڑا ہو گیا ہے، بہن سے کہنا ہے اب تو کبھی پریشان نہیں ہوگی، تیرا بھائی بڑا ہو گیا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھ کے کہنا ابا جی بس اب آنسو پوچھ دو، آج کے بعد پریشان نہیں ہونا، پتر جوان ہے، اپنی بیوی سے بچوں سے کہنا کہ کسی خواہشات پوری کرنے کے لیے تمہیں دیر تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا، ہم میدان میں ہیں، بس اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، نبی پاک نے محنت کو سپورٹ کیا ہے، مشقت کو سپورٹ کیا، حضور علیہ السلام نے فرمایا سب سے بہترین کمائی وہ ہے جو تو اپنے 2 ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتا ہے، فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام محنت کر کے کمایا کرتے، سنگیو کام کرنا، اور دوسری بات بھروسہ اللہ رسول پہ، بھروسہ، ادھر دیکھو میری طرف، دنیا داروں سے امیدیں لگا لیتے ہو بہت زیادہ، تو دنیا دار بندے بیچارے کمزور ہوتے ہیں، جی یہ الیکشن کے دن تھے، گزشتہ سے پیوستہ الیکشن جو گزرا ہے، تو میرا ایک پیار والا دوست بھی ایک ایم کے امیدوار کا بڑا ووٹر سپورٹر تھا، یہاں اس نے اس کا بیج فوٹو والا لگایا ہوا تھا، میں رات کو دیر سے جلسے سے لوٹ رہا تھا تو وہ کھڑا تھا باہر، اور اندر امیدوار صاحب تقریر کر رہے تھے، میں نے کہا ادھر آ، وہ آ گیا، میں نے کہا تو بڑا ووٹر سپورٹر ہے، جا تقریر سن جا کے، تیرا لیڈر تقریر کر رہا ہے تو باہر گھوم رہا ہے، کہتا ہے پیر صاحب جھوٹ پہ ماردا جو سارے جھوٹ بول رہے ہیں، کرنا کرانا کچھ نہیں، تو میں کہ یار جی ایٹے پکے ووٹر سپورٹر تو بھی پتہ ہے کہ جھوٹ پہ ماردا ہے، تو ہم تو ویسے ہی سپورٹر نہیں ہیں، ہم نے تو کی محبت تو سیاست کا چلن چھوڑ دیا، ہم اگر عشق نہ کرتے تو حکومت کرتے، او بھائی جب پکے ووٹر سپورٹروں کو امیدیں نہیں ہیں تو آپ کن سے امیدیں لگائے بیٹھے ہیں؟ آپ جدوجہد کریں، اور امیدیں اللہ رسول سے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو رب پہ بھروسہ کرے گا اللہ کی رحمت اس کی کفایت کرے، وَإِن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، واللہ پہ بھروسہ کرے گا اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ ادھر دیکھو یار موبائلوں والے دوستو، بات سنو، گھبراہٹ نہیں، ٹینشن نہیں، انزائٹی نہیں، ڈپریشن نہیں، مومن اور ڈپریشن، مومن اور انزائٹی، مومن اور ٹینشن، وہ جی مجھے پتہ نہیں مجھے کیا ہو رہا ہے، جی مجھے خوف آتا ہے، آپ کو خوف آتا ہے مومن ہو کے؟ آپ کو یہ کرونا کے دن سے تو مجھے لے گئے ایک سرکاری ہاسپٹل میں، آپ کچھ یہاں بات کریں، لوگوں کو حوصلہ دے، تو ایک ڈاکٹر صاحب مجھ سے کہنے لگے جی مجھے نہ تنگ جگہ بڑی گھٹن ہوتی ہے، تو موت سے بڑا ڈر آتا ہے، قبر تو بڑی تنگ ہوتی ہے۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کچھ بھی کرنے لگے، سانس ہی نہیں آتا، چاروں جانب سے بند ہے، تو میں نے کہا بچہ بھی تو ماں کے پیٹ میں سانس لیتا ہے نا، آپ نے تو سبحان اللہ کہا، وہ ڈاکٹر تھے انہوں نے نہیں کہا، وہ کہنے لگی جو تے اماں لکھ دی صاحب، ہنستے نہیں جی، باتیں ہنسنے کو نہیں سنا رہا، میں فکری باتیں کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو اماں آکسیجن لیتی ہے تو بچے کو جاتی ہے، تو میں نے کہا چلے ڈاکٹر صاحب وہ جو انڈے سے بچہ نکلتا ہے اس کے تو چاروں جانوں کوئی صورت نہیں ہوتی سانس کی، تو مجھے کہنے لگے آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں قبر کی 2 حالتیں ہیں، قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے اور جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے۔ سنو یار، اللہ آپ کا خوش ہو،
माशाअल्लाह। सुनिए जी, सुने। मैंने कहा अगर किसी का ये ज़हन बन जाए कि मरने के बाद मैंने बाग में जाना है, एक मिनट के लिए सोचो ना यार, यानी इधर कब्र बंद हुई तो नीचे बाग, और बाग भी मामूली नहीं, जन्नत के बागों में से बाग, और बाग ऐसा शानदार जिसमें आंख खुली तो पहली ज़ियारत ही मदीने वाले बाबू। आज फूले न समाएंगे कफन में आसी, आज की रात है उनसे मुलाकात की रात। तो वहां जाने से खौफ आता है। मोमिन खौफ, टेंशन, मोमिन को एक ही खौफ है अल्लाह का, रब से डरता है, अल्लाह के सामने खड़े होने से डरता है। बाकी मसाइल का खौफ करना, गुर्बत का खौफ करना, लोगों से डरना, ये निकल आए आप इस टेंशन से। रब जिसको इज्जत दे उसकी छीन कोई नहीं सकता। अल्लाह जिसे रिस्क दे उसके यहां आने से रोक सकता कोई नहीं रोक सकता। ताकतवर होकर जिंदगी गुजारे। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने उम्मतियों को मजबूत फिक्रें दी, तवानाइयां दी है। आप गौर करें ना, हुजूर एक जंग से वापस लौट रहे थे, सहाबा भी साथ थे। अदबन सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान जरा दूर दूर हट के लेट गए, अदबन। ये भी मेरे दोस्त ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम का नारा लगाया ना, दिन भी सैयदना सिद्दीक़ अकबर के। बस मैं इस वक्त उन्वान उनका नहीं है, इतनी बात करता हूं कि दुनिया में एक फलसफा बयान होता है कि जो ज्यादा करीब रहते हैं वो ज्यादा अदब नहीं करते, और ये कोई गलत बात नहीं, ऐसा होता है अक्सर। जो ज्यादा करीब होते हैं वो ज्यादा मुअद्दब। लेकिन हजरत सिद्दीक़ अकबर का कमाल ये है, उन्होंने दुनिया के सारे फलसफे ही गलत कर दिए। करीब भी सबसे ज्यादा वही थे और अदब वाले भी सबसे ज्यादा वही थे, फलसफा ही गलत करार दे दिया। लोगों को बताया है कि मोहब्बत रसूल की बारी आए तो फलसफे बदल जाया करते हैं। कुर्ब भी सबसे ज्यादा है और अदब भी सबसे ज्यादा है। बस बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक़ अकबर का कि महबूबे खुदा महबूब है सिद्दीक़ अकबर का, और लुटाया राह हक में घर कई बार इस मुहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर का, लुट लुट के हसन घर बन गया सिद्दीक़ अकबर। तो सहाबा अदबन जरा सरकार से थोड़ा सा साइड पे होकर लेट गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी तलवार दरख्त की टहनी से लटकाई और करीम भी आराम फरमा हुए। अचानक एक काफिर आया, उसने तलवार सरकार की निकाल ली, देखा हुजूर अकेले और पास असला भी नहीं है, तो हुजूर पर तलवार तान के कहने लगा, अब आपको मुझसे कौन बचाएगा? नहीं, आप ज्यादा तवज्जो करें बात पर, कौन बचाएगा? यानी आप यूं समझ लें कि बंदा घर में सोया हुआ हो तो अचानक उसे आवाज आए कि छत पे कुछ चल रहा है। आपको अपनी मिसाल दे रहा हूं, आपको अपने आप को समझाने के लिए, वहां के लिए नहीं। तो पता चले ना छत पे कुछ चल रहा है, तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं उनके तकिए के नीचे से मोबाइल भी नहीं निकलता, इतना डर जाते हैं, बिल्कुल प्रेशर के नीचे आ जाते हैं। यानी डॉक्टर ने कह दिया जी आपकी रिपोर्टें बताती हैं कि मुश्किल है आप बचे, तो कुछ तो डॉक्टर की बात सुन के फौत हो जाते हैं, और कुछ कहते हैं तेरी रिपोर्टें ठीक होंगी पर होगा वो जो मेरा रब जाएगा। ये ताकत सरकार ने दी है अपने गुलामों को। उसने तलवार उठाई, कहने लगा आपको कौन बचाएगा? तो महबूब के चेहरे पे इत्मीनान, और वो जो अल्लाह ने मेरे महबूब अलैहिस्सलाम को रोक दिया है, महबूब उसी हालत में ज़ेरे लब मुस्कुराए और फरमाया मुझे कौन बचाएगा? मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। इसमें बड़ी ताकत है, इस लफ्ज में बड़ी ताकत है। को मुश्किल आए तो ताल्लुकात ना लड़ाया करो, वो फाइलों में रखे कार्ड ना निकाला करो कि फलाने को फोन करता हूं। कभी भी मुश्किल आए तो सबसे पहले मुसल्ला बिछाया करो, अल्लाह के हुजूर हाजिरी दिया करो, ताकतवर हो जाओ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। बस ये लफ्ज कहे वो कांपा, तलवार गिरी, करीम मुस्कुराए, तलवार उठाई, फरमाया लो भी मुझे तो अल्लाह ने बचा लिया, तू बता तुझे कौन बचाएगा? तो वो कहने लगा मैंने सुना है आप माफ कर दिया करते हैं। तो फरमाया जा मैंने माफ किया, देर वाली तो बात ही कोई नहीं। अल्लाह बचाए, कितनी बड़ी भी मुश्किल आ जाए, कुछ भी हो जाए, मुझे मेरा अल्लाह बचाएगा। मेरे अजीजों, ताकतवर जिंदगी गुजारनी है। मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, थोड़ी तकरीर करने वाला आदमी हूं, समेटने की तरफ आ रहा हूं। अपनी जिंदगी में अपने अफकारो नजरियात में कभी भी किसी किस्म की भी कमजोरी पैदा ना करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को ताज़ा दम रखा है, उनको फिक्री तवानाइयां अता की है। बस हम ना आहिस्ता आहिस्ता इतने कमजोर हो गए कि हम ज़ौफ़ इतिकादी की तरफ चले गए। उस
اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ بڑی محدود ہے. اپنے گھر تک، اپنے محلے تک، اپنے کمائی تک، اپنے مکان تک محدود ہو کے رہ گئے. اس محدود سوچ سے باہر آئے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں خلق کا رسول بن کے آیا ہوں، مخلوق کا رسول ہوں میں. یعنی نبی اکرم علیہ السلام کی امت دعوت میں تو سارے انسان شامل ہیں نا. محبوب نے کہا میں خلق کا رسول ہوں. جب بھی سرکار نے بات کی عالمی سطح کی بات کی، جب بھی یہ اسلام جو ہے یہ حدود و قیود میں بند نہیں. اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے. تو جناب ہمارے وطن کا نام کیا ہے؟ اسلام تیرا دیش ہے. اسلام تیرا، اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے تو مصطفی. اسلام تیرا دیش. آپ کی سوچ بڑی ہونی چاہیے، وسیع سوچ. آپ کو پتہ ہے تجارت کو سرکار نے پسند کیا ہے. کیوں؟ تجارت سے زیادہ مواقع. جب آپ کارخانہ لگاتے ہیں نا تو بہت سارے لوگوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوتا ہے، اس سے وسعت پیدا ہوتی ہے سوسائٹی میں، معاشرے. آپ مت سمجھیں میں تاجروں کی سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں آپ کو یہ بات تجربے کی روشنی میں اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق عرض کر رہا ہوں کہ جب تاجر مارکیٹ کے اندر نسلی لگاتا ہے تو وہ صرف تاجر کوئی نفع نہیں ہوتا، اس سے بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے، اس کے نتائج قوم کے حق میں اچھے نکلتے. تو عالمی سوچ، قومی سوچ پیدا کرے، محدود سوچے. وہ بڑا دیکھیں نا، یہ ایک حدیث میری طرف توجہ ہے آپ کی، یہ دیکھیں یہ ایک حدیث کتنا عالمی کرتی ہے بندے کو. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرے. یہ ایک روایت اگر اس پر، اور یہ آتی بھی سب کو ہے، اگر سب کا اس پر عمل ہونے لگ جائے تو مجھے بتائیے کوئی چیز ملاوٹ والی بکے گی مارکیٹ میں؟ کوئی دھوکہ دے گا؟ کوئی ایسا کام جو غلط ہو؟ بیٹھ جائیں بیٹا، تشریف رکھے سارے. اللہ آپ کو، وہ ایک اٹھیں گے تو پھر تو سارے اٹھ جائیں گے. مہربانی کریں، بس میری بات مکمل ہوگی. پیغام میں نے جو دینا تھا دے لیا، سمیٹ رہا ہوں بات کو. یاد رکھیے گا کہ عالمی سوچے، قومی. آپ جب اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کریں گے جو خود پسند کر رہے ہیں تو سوسائٹی میں کتنا نکھار آئے. سرکار جب بھی بات کرتے تھے بڑی بات کرتے، آئیے اللہ ہے نا، تو جب بھی بات کی عالمی. ایک سفر سے حضور واپس تشریف لائے، کئی دنوں کے بعد حضور تشریف لائے تو سفر کا اثر تھا، تھکاوٹ تھی وجود اطہر پر، بازار، لباس مبارک پر بھی اثرات تھے سفر کے. سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب دیکھا نا سرکار کی کیفیت کو تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو عرض کرنے لگی، رو کے عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ آپ دین کے لیے کتنی مشقت برداشت کرتے ہیں، کتنی آپ تکلیف اٹھاتے ہیں. آنسو بہائے. اب مجھے بتائیے ہمارا کو بچی بچہ ایسی بات کرے تو ہم کہتے ہیں تجھے تو ایک دکھ کا پتہ ہے، میرے تو بہت زیادہ ہے، تو کتاب کھول دیتے. جب کہا یا رسول اللہ آپ کتنی تکلیف اٹھاتے ہیں تو پتہ ہے نبی کریم نے کیا فرمایا؟ حضور فرمانے لگے فاطمہ آپ کے والد کو اللہ نے بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا، بڑے مقاصد کے لیے دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. فرمایا نہ کوئی گھر کچا بچے گا، نہ پکا بچے گا، نہ کوئی جھونپڑی بچے گی جہاں اللہ تعالی ہمارے دین کے پیغام کو پہنچا نہیں دے گا. تو جب بڑے مقاصد کے لیے نکلنا ہے تو پھر یہ صحبتیں تو چلیں گی، یہ آزمائشیں تو چلیں گی. میرے بھائیوں، وسیع الظرفی، وسیع القلبی، کشادہ سینہ، بڑا دل، بڑا حوصلہ، بڑی سوچیں، بڑے افکار اپنی زندگی میں پیدا کریں. نوجوانوں، وہ لوگ بڑے خوش نصیب، خوش بخت قرار پائے جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاص نگاہ کرم سے فیض پایا اور پھر آسمان ہدایت کے ستارے بن کے چمکے. اگرچہ تمام صحابہ کی عظمتیں، تمام کی بلندیاں اور تمام کی رفتیں اتنی زیادہ ہیں کہ کسی ایک صحابی کا بھی مرتبہ و کمال بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن خلفائے راشدین جن کو چار یار کے نام سے بھی امت میں یاد کیا جاتا ہے، ان کی فضیلتوں اور عظمتوں کا کیا کہنا. ہم نے اپنے زمانے میں بڑے لوگوں کے پروٹوکول دیکھے ہیں، لوگوں کا شہانہ اٹھنا بیٹھنا اور رہنا سہنا دیکھا ہے،
اور بالخصوص وہ لوگ جو حکومت کی باغ دور سنبھالتے ہیں، ان کے تو حالات ہی بڑے انفرادی ہو جاتے ہیں۔ ان کے عوام جن ملکوں میں ایسے حکمران ہوتے ہیں وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹھاٹ پاٹ والے بادشاہ سے ہم کبھی ملاقات بھی کریں گے۔ تصور بھی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا عام آدمی کہ میں جاؤں اور جا کے وزیر اعظم صاحب سے یا صدر صاحب سے یا کسی وفاقی وزیر سے بھی میں ملاقات کر سکوں۔ ہمارے ہاں اس کو عام آدمی بالکل محال سمجھتا ہے، بلکہ جس شعبے کا کوئی وزیر ہوتا ہے اس سے متعلقہ بھی اگر کسی شخص کو کوئی کام پڑ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوتا کہ وہاں تک اس کی رسائی ہو سکے۔ ہمارے ہاں تو خیر یہ بڑا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، لیکن اس وقت کو آپ سوچئے جب کیسر و کسریٰ حکمران تھے اور عجیب ان کی حکومتیں تھیں کہ جن میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھیں، لوگ بکتے تھے، بوڑھے ماں باپ کو جا کر کے لوگ بیچ آتے تھے، اور پھر مطلق العنان سمجھنے والے اپنے آپ کو وہ حکمران، کسی کی جرت کیا ہے ان کے محل تک رسائی پا سکے، ان سے بات کر سکے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا اور مدینہ منورہ کی وہ ریاست وجود میں آئی جہاں سے پوری دنیا پہ رحمت کا سایہ ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ریاست کی تشکیل کے بعد لوگوں نے ایک عجیب اور بالکل انفرادی اور بالکل الگ تھلگ اور خوبصورت نظارہ دیکھا۔ اب لوگ چاہتے تھے کہ اس کا تسلسل ہو۔ یہ جو حضور نے کرم نوازی فرما کے اتنا خوبصورت نظام بنا دیا ہے کہ کسی کو کوئی مشکل ہی نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام تشریف فرمائے تو ایک شخص آیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کے بیچ تشریف فرما تھے اور ان کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور ان کی دل کی دھڑکنیں بھی ادب کے ساتھ آواز دے رہی تھی۔ اس ماحول میں وہ شخص آیا اور صحابہ کے وہ ادب والے لہجے اور وہ سکون، اطمینان اور قرار والا ماحول اس نے دیکھا تو وہ کانپنے لگا۔ اچانک انسان کسی بڑے آدمی کے سامنے حاضر ہو جائے، وہ کانپنے لگا اور اس کے جسم پر راشہ طاری ہو گیا۔ تو کریم فرمانے لگے کیا ہوا؟ تو عرض گزار ہوا کہ میں مدینے کی سلطنت کے امیر کے پاس آیا ہوں، بہت غریب آدمی ہوں، مجھے سلیقے نہیں آتے بادشاہوں سے ملنے کی۔ بات کہاں کی تھی، کہاں چلی گئی؟ محبوب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضور فرمانے لگے نہیں بھائی، تو کسی بادشاہ کے پاس نہیں آیا، تو اس بیٹے کے پاس آیا ہے جس کی ماں گوشت کے خشک ٹکڑے کھا کے بھی گزارا کر لیتی تھی۔ تو بھائی حکومت کو، ریاست کو، سلطنت کو وہ تصور دینا کہ جس میں کسی شخص کو کوئی مشکل محسوس نہ ہو، عام آدمی یہ سمجھے کہ میری رسائی بڑی آسان ہو گئی اور میرے لیے یہ معاملہ بڑا قریب ہو گیا۔ خلفائے راشدین نے اس خوبصورتی سے اس نظم کو چلایا ہے، اس حسن کے ساتھ اس کو لے کے آگے بڑھے۔ انصاف لوگوں کو لوگوں کی دہلیز پہ ملتا، بادشاہ سلامت، ان کو لوگ بادشاہ سلامت اپنے دور میں سمجھتے تھے، پھر وہی سلطنت وہ روپ اختیار کر گئی کہ پانچوں وقت خلیفۃ المسلمین مسجد میں حاضر ہیں، نماز کے بعد اپنی بات ان سے کی جاتی ہے، وہ بات سنتے ہیں ان کے ساتھ۔ ذرا اس کو سوچئے تو صحیح کہ آپ جائیں، چلے کسی شہر میں بھی دارالحکومت ہو لیکن آپ پہنچ جائیں، آپ کو اجازت نہیں ہے دی کہ تو وہ آدمی کام کرے گا جو سامنے بیٹھے گا۔ آپ لوگ چھوڑ دیں اسٹیج والے نہ موبائل چلائیں، اللہ جزا دے۔ آپ تو بات سنیں نا بھیا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا۔ ساری قوم کو صحافی تو نہیں نہ بنانا کہ سارے موبائل ہی چلائے، باقی بھی کئی کام کرنے والے وہ بھی کرنے۔ آپ غور کریں کیا عرض کر رہا ہوں، یعنی آپ اس تصور کو سوچئے کہ آپ چلے گئے دارالحکومت میں اور آپ نے وہاں کی جامع مسجد میں صرف نماز پڑھنی ہے اور نماز پر آپ کی امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ ایک ایسا آسان کام ہے، کسی بھی قوم کے لیے یہ کتنا خوبصورت عمل ہے کہ آپ جا کے وہاں نماز ادا کریں کہ ملاقات ہو جائے گی۔ اور اس طرح کی بھی کیفیات ہوئی کہ شاہ روم نے ایک شخص کو بھیجا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ نور میں، اس نے آ کر کے پوچھا تمہارا امیر کہاں ہے؟ تو کہا مسجد میں ہوں گے۔ کہا نہیں ان کا محل، کہا ہمارے امیر کا محل نہیں ہوتا۔ ہاں آج کے مسلمانوں کے آپ محلات دیکھیں،
آپ کو اندازہ ہوگا کہ رنگ کیا ہے. اور لوگ کس رستے پہ چل پڑے. کہا مسجد میں ملاقات ہو جائے. کہ وہ مسجد میں گئے تو جان کر کے پوچھا مجھے امیر سے ملنا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ یہیں تھے, یہ باہر نکلے ہوں گے. تو کہتے میں باہر نکلا تو ایک اور صاحب سے پوچھا تو کہنے لگے باغ میں تشریف لے جاتے ہوئے میں نے دیکھا ہے. کہتے میں حیران ہو گیا. دیکھیں نا آج کل ہمارے ملک کا حال یہ ہے کہ صوبائی ممبر بھی سڑک پہ چڑھ جائے تو رستہ نہیں ملتا. کہتے فلاں صاحب جا رہے, رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ, کیا ہونے لگا ہے؟ کہتے پروٹوکول جا رہا ہے. اچھا بھئی آپ پہلے گزر جائیں, چونکہ آپ خادم جو ہوئے قوم کے, خادموں کو پہلے ہی گزرنا چاہیے. جو مخدوم ہیں وہ سڑکوں پہ کھڑے ہیں بیچارے پیچھے پیچھے لائنوں. تو امیر المومنین باغ میں, اور باغ میں بھی ایک درخت کے سائے میں مٹی کی اینٹ کا سرانہ بنائے جناب عمر آرام فرمائے. تو وہ شخص کہتے ہیں جناب عمر کو وہاں لیٹے ہوئے دیکھا تو میں تڑپ گیا. میں نے کہا انصاف کر کے سوئے ہو نا, تو یہاں بھی ٹھنڈی نیند سو رہے ہو, آرام کی نیند سو رہے. خلفائے راشدین کے بارے میں اپنے تصور کو سمجھیے. یہ وہ عظیم المرتبت لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو یکساں ڈھالا ہے, اپنے اندر انقلاب برپا کیا ہے. ان کی جو فضیلتیں ہیں, ان کے جو فضائل ہیں, کمالات ہیں, وہ وراء الورا ہے. لیکن اس کمال کو بھی تو ذرا دیکھیے نا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, آپ تو رئیس اعظم ہیں, مالدار ہیں, بہت بڑے تاجر ہیں, لیکن وہی جناب صدیق اکبر امیر المومنین بنے. یہاں اسی وقت گارڈ آ جاتے ہیں, اسی وقت جناب ان کے لیے اسپیشل سیکیورٹی آ جاتی ہے. اسی وقت جیسے ہی حلف برداری کی تقریب ہوتی ہے ختم, تو ساتھ ہی وہ ساری سہولیات شروع ہو جاتی ہیں جو جناب بہت بڑے بادشاہوں کو بھی میسر نہیں ہوتی. اور اس کے باوجود وہ جمہوری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہوتے ہیں اور جمہوریت کا راگ الاپ رہے ہوتے ہیں. یہاں حال یہ ہے, اتنے بڑے مالدار ہیں جناب صدیق اکبر, لیکن خلیفہ بنے تو سر کے اوپر ٹوکرا رکھا, بازار کی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت عمر نے کہا آپ کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا میں نے منڈی میں نہیں جانا, کاروبار نہیں کرنا, بچوں کا پیٹ نہیں پالنا, ان کے لیے میں نے کچھ کمانا نہیں. جناب کیا مطلب, آپ امیر المومنین ہیں. فرمایا وہ بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ مجھے کاروبار بھی تو کرنا ہے. اب صحابہ نے مجلس مشاورت قائم کی. میری طرف دیکھنا میرے موبائل والے بھائیوں. اب مجلس مشاورت قائم ہوئی اور کہا کہ ہم آپ کا مال خزانہ میں سے وظیفہ مقرر کر دیں. آپ مہربانی فرمائیں. یہ سادگی, یہ رویہ, یہ انداز. عصر کے بعد امیر المومنین نکلا کرتے تھے اور کچھ یتیم بچیاں تھیں, ان کی بکریوں کا دودھ انہیں دھو کے دے کے آیا کرتے تھے. امیر المومنین خدمت کرتے, مسجد میں نظر آتے, لوگوں کے دکھ سکھ میں شریک ہوتے, اور کبھی کبھی ان کی آنکھیں آنسو برسانے لگتی تو قریب بیٹھے لوگ ان سے پوچھتے جناب کیا ہوا؟ فرمانے لگے بس اسی طرح ایک دن حضور تشریف لے گئے تھے کہ رستے میں, اور پھر محبوب واپس آ گئے تھے, مجھے یاد آ گیا ہے, تو اس یاد نے مجھے رلا دیا ہے. اس امت کے سب سے پہلے صوفی کا نام بھی جناب صدیق اکبر ہی ہے. وہ معرفت کی خاص بات, آپ سمجھیے اس بات کو, وہ حقیقت پسندی کے جملے, وہ کیف, وہ سرور, وہ لذت. پتہ کیا ہے, ماحول میں نا بڑی ساری خشکی اور تلخی سی آ گئی ہے. صوفیاء کی جو محافل ہوتی تھی ان میں بڑی رونق ہوتی تھی, تازہ دم لوگ ہوتے تھے, عقائد کے پختہ, فکری توانائیوں کے ساتھ چمکتے دمکتے چہرے, اور تازگی آتی تھی محافل اور مجالس میں حاضر ہو کر. یہ ذرا ایک مجلس دیکھیے برپا ہے صحابہ کی. اس طرح مجلس برپا ہے کہ حضرت صدیق اکبر علیل ہے, امام ابو نعیم نے اس کو لکھا ہے, اور کچھ صحابہ ان کی تیمارداری کے لیے حاضر ہوئے. یہ ذرا انداز گفتگو دیکھیے. تو ایک صحابی عرض کرنے لگے حضور کسی طبیب کو بھی دکھانا تھا, آپ کی صحت ٹھیک نہیں. آج کل ہم کہتے ہیں نا ڈاکٹر کو دکھایا ہے, پھر لوگ فوراً پوچھتے کیا کہا ڈاکٹر نے. چلے خیر آپ ایسے نہیں ہوں گے, ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ یہ پوچھنے کے فوراً بعد پھر اپنا تجربہ بھی بتاتے ہیں, اتنے میں فلانی دوائی کھا دی گئی, اور کچھ دیسی نسخہ بنا کے بھی لے آتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں تھوڑا سا کھائیں بھی میرے سامنے. وہ اللہ کے بندے, تو لے آیا ہے, تو اعتبار کر, کھایا جائے گا, ذرا انتظار کر. لیکن یہ کہ آپ کھائیں بھی, حالانکہ آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ سب سے پہلے آپ سے پوچھتا ہے شوگر تو نہیں, بلڈ پریشر تو نہیں,
کوئی اور مرض تو نہیں، اس کی روشنی میں وہ نسخہ تجویز کرتا ہے، لیکن جو صاحب بنا کے لے آئے ہیں نا، انہوں نے کچھ بھی نہیں پوچھا، وہ کہتے بابا لے آیا، وہ آپ کھا لیجئے۔ تو ڈاکٹر کو دکھایا ہے، تو پھر ڈاکٹر نے کیا بتایا؟ تو یہ عام سوالات ہوتے ہیں، لیکن یہ معرفت والے لوگوں کی محفل ہے نا، یہ اللہ کے بندوں کی مجلس ہے نا۔ حضرت صدیق اکبر امیر المومنین علیل ہے، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستوں غور کیجئے گا، پوچھا حضرت طبیب کو دکھایا ہے؟ فرمانے لگے ہاں طبیب دیکھ رہا ہے، طبیب دیکھتا رہتا ہے۔ حضرت طبیب نے کیا کہا ہے؟ فرمانے لگے طبیب نے کہا ہے میں جو چاہتا ہوں کر دیا کرتا ہوں۔ تو اب جو جاننے والے تھے ان کی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ کیا انداز گفتگو ہے؟ آپ کس اونچے مقام پر بیٹھ کر گفتگو فرما رہے ہیں؟ تو وہ سادگی، وہ معرفت الہی، وہ خدمت خلق، وہ مزاج اس دنیا کو خلفائے راشدین نے دیا۔ پھر باری حضرت عمر کی آئی۔ اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ خود حضرت عمر فرماتے ہیں میرا اور جناب صدیق اکبر کا مقابلہ رہا عمر بھائی نیکیوں میں آگے گزرنے کا، خود فرماتے۔ لیکن جب حضرت صدیق اکبر وصال فرما رہے تھے تو انہوں نے اپنی جگہ پہ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعین فرمایا، یعنی بظاہر جس آدمی سے مقابلہ رہا۔ لوگ کہتے ہیں نا میرٹ کیا ہے، میرٹ، یہ سمجھو میرٹ کس کو کہتے، معیار کیا ہے؟ حضرت عمر کو اپنی جگہ پہ منتخب کیا۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ نے جناب فاروق اعظم کا انتخاب کس لیے فرمایا؟ فرمایا اللہ کے حضور حاضر ہو رہا ہوں، رب جب پوچھے گا نا پیچھے امت کی ذمہ داری کس کی لگا کے آئے ہو، تو عرض کروں گا جو امت میں سب سے بہتر تھا اس کی ڈیوٹی لگا کے آیا۔ اور پھر جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کمال کر دیا۔ میں اکثر دوستوں سے یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے نا سارے فتنے ختم کر کے جناب عمر کو دیے تھے، منکرین زکوٰۃ کے خلاف سب کام انہوں نے سمیٹ کر حضرت عمر کو خلافت دی۔ پہ جناب عمر کے لیے بڑا آسان، حضرت عمر نے جو جاندار خلافت کی ہے اس کے پس منظر میں بھی جناب صدیق اکبر کی محنت کار فرما۔ اور پھر بڑی سادگی، میں آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کروں، یہ جو لوگ بالکل سادے ہوتے ہیں نا، یہ بے نیاز سی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں۔ یعنی جو نوجوان 4-5 ہزار روپیہ دے کے بال سیدھے کروا کے آتا ہے نا کسی سے، اور گھنٹہ ڈیڑھ بیٹھتا ہے کسی حجام کے پاس اور بال سیدھے کرائے اور بڑے اس نے کھڑے کر دیے کچھ لگا کر کے، اور کپڑے بھی بڑے اس نے رنگ برنگے پہنے، وہ بیچارہ پریشان بھی بڑا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انہیں میں پیسے لاتے نے دنیا ویندی نہیں پئی میرے یہاں۔ اس کا خیال ہوتا ہے ٹھہر جائیں سارے اور پہلے مجھے دیکھیں انوکھا جو بن کے آیا ہے۔ لیکن جو بیچارہ چارہ کاٹ کے بھینسوں کو دیکھ کے آئے اسے پریشانی کوئی نہیں، بلکہ اس نے بچنا ہے فوٹو سے، کہیں پیچھے بیٹھنا ہے۔ سادے لوگ جو ہوتے ہیں نا، اسی کسی دے کچھ بھی نہیں لگتے، نہ کوئی ساڈا دردی، ان کو غرض نہیں ہوتی چیزوں سے۔ وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کرے۔ کچھ لوگ ہٹتے ہیں، بچتے۔ کیسا انداز ہے کہ امیر المومنین آپ 24 لاکھ مربع میل کی حکومت ہے حضرت عمر کے پاس۔ او جوانوں یہ سنو تو صحیح، دھرتی نے اس طرح کے رنگ بھی دیکھے؟ اتنا بڑا آدمی اور جس کے نام سے دشمن کانپتا ہے، شیطان تک رستہ بدل جاتے ہیں، وہ فاروق اعظم۔ حال یہ ہے کہ صحابہ مسجد نبوی شریف میں اکٹھے ہوئے اور اکٹھے ہو کے کہنے لگے امیر المومنین سے عرض کرنا ہے کہ حضرت مہربانی کرے کرتا تو نیا لے لے، اب تو پیوند لگنے کی جگہ بھی نہیں رہی۔ پیوند کا بھی پتا ہے کہ نہیں، کپڑا پھٹ جاتا تھا نا تو اس کو رفو کرا لیتے تھے، پیوند لگ جاتا تھا۔ وہ ہماری دادیاں مائیں اور نانیاں تو اس طرح کرتی تھی کہ وہ پھٹ گیا تو پھول سا بن جاتا تھا، ایک ہی ہویا کہ ڈیزائن دا ڈیزائن بن گیا ہے، تے تروپے دے تروپے لگ گئے۔ تو یہ کام ہوتا تھا کئی جگہ، کئی لوگوں نے پیوند لگے کپڑے پہنے ہوتے تھے۔ خیر اب نہیں ہم دیکھتے، اب تو غریب تر لوگوں میں بھی ہم یہ رواج نہیں دیکھتے، اب تو ختم ہو گیا۔ لیکن پیوند لگے کپڑے ابھی کچھ سال پہلے تک ملتے تھے۔ تو حضرت عمر کے لباس مبارک کو اتنے پیوند ہیں کہ مزید اب پیوند بھی نہیں لگ سکتا۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ جناب عمر سے کہنا کرتا ہے نیا لے لے، اسلام میں 100% جائز ہے، اللہ نعمت دے تو اثر دیکھنا پسند کرتا ہے، لیکن اتنی سادگی کیوں اختیار کر لی ہے؟ اور پھر یہ کہ
25-25 हज़ार दिनार, 50-50 हज़ार दिनार बदरी सहाबा को मिलते हैं और जनाब उमर के हिस्से में भी आते हैं, पर वो सारे बांट के रवाना हो जाते हैं। तो उनसे कहना है कि एक कुर्ता ही नया ले लें। तो एक सहाबी बोले, कहने लगे बात भी ठीक है, कहना भी चाहिए, और उस शेर का नाम भी बताओ जो उमर से बात करेगा। सदके जा। हम बात बताएं ना, कौन जनाब उमर से कहेगा कुर्ता खरीदने का। तो एक सहाबी बोले, ये देखो उनका एतमाद कैसा था। आज कुछ बदनीयत लोग क्या अंदाज इख्तियार करते हैं और उनका अंदाज कैसा था। एक सहाबी बोले और कहने लगे, मैं एक हस्ती को जानता हूं जिनकी बात हजरत उमर कभी नहीं टालते। कहा वो कौन है? कहा मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। इनके बारे में सहाबा के इजमा था कि ये एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, एक दूसरे की बाल टाल नहीं सकते। कहां से लाए हो तुम वो चीजें उठा करके? क्यों पालते हो उम्मत को? धरती में अगर कोई किसी की इज्जत करके दिखा सकता है तो सहाबा ने तो एक दूसरे की करके दिखाई है। यही तो मियार है हमारे लिए जीने का, समझने का और अपने लिए फयूज़ व बरक़ात लेने का। भाइयों याद रखना, हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में मौला अली कहेंगे तो कुर्ता ले लेंगे। हजरत अली की खिदमत में अर्ज किया गया, फरमाने लगे बात तुम्हारी ठीक है, बड़े बड़े वजीर सफीर मिलने आते हैं और उमर का वही पुराना कुर्ता सारा कुछ बांट देते हैं, कुर्ता नया लेने में क्या हर्ज है? कहना भी चाहिए, बात भी ठीक है, ये भी ठीक है, मैं कहूंगा तो वो मान जाएंगे, पर मैंने कहना कोई नहीं। हाजिद आप क्यों? फरमाने लगे मैं मिजाज जानता हूं, इस मनसब के बारे में मौला अली इसकी नजाकतों से आगाह। कहने लगे मैं अमीरुल मोमिनीन से नहीं कहूंगा। हाँ, सैयदा आयशा सिद्दीका से अर्ज करो, वो माँ का दर्जा रखती है। सैयदा पाक की बारगाह में अर्ज गुजार हुए सहाबा, पैगाम दिया, जनाब उमर दौड़े हुए आए। कुछ जगहों पे ना आना चाहिए, बस कुछ बातें कहने की नहीं होती, लेकिन कुछ जगहों पे चले जाना चाहिए। कुछ लोगों की बात मान लेनी चाहिए, उसमें बरकत होती है, फायदा होता है। हर जगह दलील नहीं, हर जगह बहास नहीं। हजरत उमर फौरन हाजिर, अम्मा जी हुक्म हो। अमीरुल मोमिनीन सहाबा का ख्याल है कि बड़े बड़े लोग मिलने आते हैं और नया कुर्ता पहनने में दीन मना भी नहीं करता, तो अगर आप एक कुर्ता नया खरीद ले तो हर्ज क्या है? तो हजरत उमर फरमाने लगे आप हुक्म करेंगी तो शाम से पहले आ जाएगा, लेकिन एक बात अर्ज कर लूं। कहा कहिए। तो अमीरुल मोमिनीन फरमाने लगे कि जिस हाल में मैं हूं ना, मैं हुजूर के सामने भी इसी तरह था। मेरी यही कैफियत थी जब जनाब सिद्दीक अकबर मुझसे बुला के मशवरा करते थे। हमें इसी हाल में हुजूर ने छोड़ा है, हम चाहते हम उसी हाल में रहे जो रंग हमारा हुजूर के ज़माने नूर में था। बस फिर जरा रोने की आवाज़ ही आई सैयदा आयशा की, और कहा आप जो फरमा रहे हैं बिल्कुल ही दुरुस्त है, उसी सादगी से, लेकिन उसके साथ साथ जो उनके मिजाज के अंदर फैसलों की जरूरत थी, अकल बात करना, उसूल पसंदी पे कायम होना और हमेशा एहकाके हक के लिए खड़ा रहना और इस्लामी सरहदों और नजरियाती सरहदों का मुहाफिज रहना, इससे भी कोई इनकार नहीं कर सकता। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत मालदार थे ना, उनकी सखावत से तो जमाना आगाह है, लेकिन जब वो अमीरुल मोमिनीन बने हैं तो 17 पैबंद उनके कपड़ों पे भी नजर आते थे। अपनी मुकद्दस जिंदगी को सादगी से गुजारा, आजिज़ी से गुजारा। कि वो किसी दरवेश ने लिखा है कि गुब्बारे बेचने वाला दरवाजे पे आ गया, एक छोटा सा बच्चा बाहर निकला, उसे नहीं पता था कि गुब्बारे में हवा और गैस भरी हुई है, तो उसने 1 रुपए का गुब्बारा खरीदा, तो गुब्बारा हवा में उड़ गया। तो बच्चे के लिए बड़ी अनोखी बात थी, वो बड़ा हैरान और खुश हुआ, तो कहने लगा चाचा ये काला गुब्बारा उड़ गया, नीला भी उड़ता है? उसने कहा बेटा 1 रुपया दो, उड़ जाएगा। उसने रुपया दिया, उसने धागा तोड़ा, गुब्बारा उड़ गया। उसने कहा तो ये हरे वाला भी उड़ता है? उसने कहा हाँ उड़ता है। तो फकीर कहते हैं मैं दूर खड़ा देख रहा था, जब वो बच्चा काफी सारे रुपए खर्च कर चुका तो मैं करीब गया और मैंने जाके कहा बेटा तू गुमान ठीक कर, ना हरा उड़ता है, ना नीला उड़ता है, ना पीला उड़ता है, बस जिसके अंदर कोई चीज होती है वो उड़ता है। अगर कोई अंदर चीज होगी तो फिर उड़ जाएगा, वरना इस गुब्बारे के अंदर जो चीज है वो निकाल दी जाए तो ये उड़ सकता नहीं है। तो गुमान दुरुस्त रखने की जरूरत है, कोई सलाहियत पैदा करने की जरूरत है। ये घर बैठ करके तबसरे करना और बदगुमानियां करना और अपने लहजे को बेवुजू करना, ये दुरुस्त नहीं है।
اگر آپ کے اندر کوئی صلاحیت ہے، کوئی خوبی ہے، تو اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، وہ فضل فرمانے والا ہے. لیکن بدگمانی نہیں، بری سوچ نہیں، برے خیالات نہیں، برے تصورات نہیں. آپ کسی کے حال کو اچھے حال پر معمول کر سکتے ہیں تو ضرور کریں. کسی بات کی کوئی اچھی تعبیر بیان کی جا سکتی ہے تو ضرور کریں. ہمارے ارد گرد بدگمانیوں کا دور دورہ ہے، بری سوچیں ہیں، لوگوں کے بارے میں ہم کمزور ہو گئے. اچھی بھلی خیر کرنے والے بھی ہمیں خیر کرنے والے محسوس نہیں ہوتے. بہت سارے بھلائی کے کام کرنے والے بھی ہمیں بھلائی کے کام کرتے ہوئے محسوس نہیں ہوتے. بہت سارے لوگ جن کی ظاہری کیفیت یہ ہے کہ وہ سنت اور شریعت کے پابند ہیں، ان کے بارے میں بھی ہم دھوکہ دہی کا فتویٰ دیتے ہوئے ذرا احساس پیدا نہیں کرتے. اچھی سوچیں، اچھے گمان، اچھے خیالات، خوبصورت تصورات. اللہ نے بڑی حسین دنیا بنائی. اس زمانے میں بڑے خوبصورت رنگ بھرے ہیں کریم رب نے. اس کی قدرت کے جگہ جگہ کرشمے ہیں. اس نے بڑے خوبصورت انسان بنائے ہیں، بڑے پاکیزہ لوگ مرتب فرمائے. تو اللہ کی مخلوق میں سے حسن کو تلاش کرنا، اس کی کائنات میں سے خوبصورتیوں کو ڈھونڈنا، گمان بڑے اعلیٰ رکھنا. کیا خوبصورت جملے ہیں مسلم شریف میں. حضور فرماتے ہیں اچھا سوچنا بھی اچھی عبادت ہے، اچھا گمان بھی اچھی عبادت ہے. آپ کچھ نہ کریں، محض اچھا سوچیں، اچھا گمان کریں، اچھی رائے دیں، مثبت رویہ آپ یقین کریں. ڈھیر سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کسی جگہ اور وہ کوئی کسی نے کہا کہ اس نے بہت بڑا جرم کیا ہے اور مجھے دھوکہ دیا ہے، تو اب بتاؤ اس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو ایک صاحب بولنے کہنے لگے بادشاہ سلامت، اس نے آپ کو دھوکہ دیا ہے، یعنی اتنی اس کی جرت ہو گئی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار. اب یہ یہاں تک چلا گیا ہے، یہ اس کی جرت، یعنی آپ کو اس کا گلا کاٹا جائے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں. یہ سزا ہونی چاہیے. تو جو ایک سالے بزرگ بیٹھے تھے انہوں نے بات سنی اور پھر گردن جھکا لی. تو بادشاہ نے دوسرے مشیر سے پوچھا کیا کرنا ہے. اس نے کہا حضرت ہم نے تو زمانہ دیکھا ہے، آپ کی تو دنیا قدر کرتی ہے، لیکن یہ سمجھے کچھ نہیں. یعنی آپ ہی کے بارے میں اس نے یہ کر دیا. اس طرح کریں اسے جلا ڈالیں. ایسے آدمی کی تو راکھ بچنی چاہیے بس. تو بزرگ نے دیکھا تو وہ پھر سن کے بعد گردن جھکائی. تو اسی طرح کے مشورے ملے تو سب خاموش تھے. ان خاموشیوں میں ایک فقیر فاقہ مست بھی تھے، ایک درویش خدا مست بھی تھے. وہ شہرت سے بچنے والا پیچھے پیچھے رہتا ہے، اور میرا جی چاہتا ہے ساری غزلیں اس پیارے کے نام کریں. وہ پیچھے کونے میں ایاز بھی چھپے ہوئے ایک باریک دانوں کی تسبیح لی اپنے اللہ کی یاد میں مصروف تھے. کہاں منشور ہم اور کہاں ہنگامے محبت کے، ایک حجرے میں رہتے ہیں خدا کو یاد کرتے ہیں. وہ پیچھے سے کونے میں آرام سے بیٹھے تھے. بادشاہ نے نظر جو اٹھائی، آواز جو گونجی، کہا یاد آپ بھی تو بتائیے نا کیا کرنا ہے اس کے ساتھ. اس نے ہماری نافرمانی کی ہے، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے اور ہمارے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی. بتاؤ کیا کریں. تو فقیر کی جھکی ہوئی نظریں اٹھیں اور پھر ہاتھ باندھے کھڑا ہوا. کہنے لگا بادشاہ آپ کا اقبال بلند ہے، یہ بلند ہی رہے گا. عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ ان میں دوام پیدا فرمائے گا. اس بیچارے سے غلطی ہو گئی، یہ بیچارہ بھول گیا تھا. انسان غلطیاں کرتے ہیں، ہم کئی بار غلطیاں کرتے ہیں، ہمارا رب ہمیں معاف کر دیتا ہے. چلیں آپ بڑے ہیں، بڑوں کو بڑے حوصلے ہی دکھانے پڑتے ہیں. اس فقیر کی مانے تو چلو معاف کر دیں، آپ درگزر فرمائیں. وہ اپنی غلطی پر شرمندہ ہے، آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہے. چلیں چھوڑ دیں، معاف کر دیں. بادشاہ اب وہ سب کی رائے کیا تھی، اور یہاں بالکل ایک عنوان ہی دوسرا آ گیا اور مضمون ہی بدل گیا اور بالکل مختلف بات ہو گئی اور محفل جو تھی وہ رخ ہی دوسرا اختیار کر گئی. تو بادشاہ نے ان بزرگوں کی طرف دیکھا، کہا آپ بچے ہیں، آپ بتائیے کیا کرنا چاہیے. تو بزرگ کہنے لگے سب نے ٹھیک کہا ہے، جس کی مرضی بات کے مطابق فیصلہ کر دے. تو بادشاہ ان بزرگوں کی بات سن کے بہت سر پٹائے. کہا یہ کیا بات ہوئی. وہ جس نے کہا کاٹ دے اس نے بھی ٹھیک کہا، جس نے کہا جلا دے اس نے بھی معاذ اللہ ٹھیک کہا، اور جس نے کہا ہے کہ
माफ कर दे, उसने भी ठीक कहा है। तो बादशाह कहने लगे हर शख्स अपने ज़र्फ के मुताबिक बात करता है, हर आदमी अपने गुमान के मुताबिक बात करता है। ये याज ने आपको कभी बताया नहीं, ये सैयदजादा है। इसने जो बात की है अपने ज़र्फ के मुताबिक बात की है। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। इनके मिजाज में माफ करना है, इनकी तबीयत में दरगुजर करना है, इनको सिखाया ही माफ करना गया है। बादशाह जिसने जो कहा अपने गुमान के मुताबिक कहा, इन्होंने जो कहा अपनी सोच के मुताबिक कहा। फकीर से पूछो तो वही कर दो जो अय्याज ने कहा है। मेरे भाई, आपका गुमान मजबूत होना, आपकी सोचों का ताकतवर होना, यही तो आपको ताकतवर करता है। जिनके इरादे बड़े होते हैं वही तो मेहनत ज्यादा करते, जिनके हौसले बड़े होते हैं वही तो ज्यादा लोगों को लीड कर पाते, जिनका ज़र्फ बड़ा होता है वही तो बड़े कारहाय नुमाया सर अंजाम देते हैं। लेकिन हमारी सोचों में बड़ी कमजोरी आई है, हमारे लहजे के अंदर बड़ी कमजोरी आई। मैंने देखा है कि गुजरते हुए वक्त के साथ साथ लोगों का रवैया ये हो गया है कि बस मैं हूं और मेरे अलावा कोई भी ना हो। आप मजबूत ज़ौक़ पैदा करें अपनी जिंदगी के अंदर, बड़े हौसले पैदा करें, बड़े गुमान पैदा करें। 10 दिन क़याम किया है नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ताइफ के अंदर, 10 दिन। अगर आपकी ज्यादा तवज्जो हो मेरी बात पर, तो 10 दिन हुजूर क़याम फरमा रहे और एक शख्स ने भी कलमा नहीं पढ़ा। बल्कि जो अरबों का मिजाज था ना, खुशामदीद कहने का और मेहमान नवाजी करने का और मुस्बत रवैया पेश करने का और खिदमत करने का, वो जो उनके मिजाज और रिवाज था वो भी उन्होंने नहीं किया काम। 10 दिन हुजूर का क़याम रहा, उल्टा उन्होंने पत्थर मारे, ओबाश नौजवानों को माज़अल्लाह पीछे लगा दिया, बहुत सारी ज़हनी, आसाबी और जिस्मानी तकलीफ दी। इतने सख्त रद्द अमल के बाद नबी करीम अलैहिस्सलाम एक बाग में तशरीफ ले आए। करीम तशरीफ फरमा है, गुलाम साथ है। गुलाम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जो रवायती अखलाक है अरब का, ये तो उससे भी बहुत आरी निकले। हुजूर इतनी तकलीफ दी, आप करम नवाजी फरमाए, हाथ उठाएं, दुआ करें ये बर्बाद हो जाए। आप बंदा नवाजी फरमाए, इनके लिए दुआएं ज़रर करें, तबाह हो जाए ये। हुजूर फरमाने लगे, कर दो दुआ, या रसूलल्लाह कर दीजिए। तो महबूब ने हाथ उठाए, कहा, ऐ अल्लाह, इन्हें हिदायत अता फरमा। ये जानते नहीं ये क्या कर रहे हैं, इन्हें शऊर नहीं ये क्या। आप छोटे बच्चे के बारे में कहते हैं ना, अभी बच्चा, इसे तो पता ही नहीं, इसका शऊर ही नहीं। सोच होती है ना एक कि भाई बच्चा है, नादान है, उसे क्या खबर हो। तो करीम अल्लाह के हुजूर अर्ज करते, मालिक इन्हें शऊर ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं है ये क्या कर रहे हैं। तू इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा, तू इनके हक में फजल वाला फैसला फरमा। जब दुआ खत्म हो गई तो गुलाम अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, एक शख्स ने भी कलमा नहीं पढ़ा और इनका रवैया हमारे साथ इंतहाई सख्त और तुर्श रहा, लेकिन हुजूर आपने फिर भी इनके लिए दुआ फरमाई और हिदायत की दुआ की, हालांकि एक भी नहीं माना। तो ये सोच है ना, ये गुमान है ना, ये राय है ना, ये वो राय है जो हमारी सोचों को पाकीज़गी देती है और हिजाज की पाकीज़गी देती है। हुजूर फरमाने लगे, अगर इन्होंने नहीं माना तो मैं इनकी बर्बादी की दुआ क्यों करूं। अगर ये नहीं मानते तो मुझे उम्मीद है इनकी आने वाली नस्लें मान जाएंगी। हमने अगली नस्ल से अच्छी उम्मीद वाबस्ता कर ली, अगली नस्ल मुसलमान हो जाएगी, कलमा पड़ जाएगी, दीन के अंदर आ जाएगी, लेकिन तबाही और बर्बादी की दुआ नहीं करनी। आप अंदाजा कर लीजिए ना, आज हमारे यहाँ कितनी मायूस बातें होती हैं, कमजोर बातें होती हैं, बदगुमानियां होती हैं। लोगों का ख्याल होता है, वो बाज दोस्त तो ऐसी खबरें देते हैं कि उनके पास आप 10 मिनट बैठे तो महसूस होता है कि आखिरी दिन चल रहा है दुनिया का, कल कुछ होने वाला है। इतनी सख्त तरीन उनके पास कमजोर खबरें होती हैं। अच्छा गुमान, अच्छी राय और खूबसूरत तर्ज कलाम, ये जो लोग खुश रहना चाहते हैं ना, उसका भी एक ही नुस्खा है कि सोचा अच्छा करें, मुस्बत रहा करें। आप यकीन करें कि जिंदगी में बहार आ जाएगी,
بہت سارے لوگ زندگی میں دیکھے ہیں جن کو زیادہ پرواہ ہی نہیں ہے، خوش رہتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی نے کچھ کہہ دیا تو کہتا چلو کوئی حرج نہیں، کہہ دیا تو پھر کیا ہوا. ایک حدیث ہے مشکات شریف میں بڑی خوبصورت، زندگی میں بڑا کچھ اس کے مفاہیم سے سیکھنے کو ملتا ہے. کچھ لوگ نا جب ہار جاتے ہیں نا پورے طور پر، تو پھر وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر کفر نہ باشد، پھر وہ گالم گلوچ پہ آ جاتے ہیں. جب دلیل کی دنیا سے ہار جاتے ہیں، پھر کمزور پڑ جاتے ہیں، تو ایسے رویے اختیار کرتے ہیں. عرب کے لوگ بھی جب پورے طور پر ہار گئے نا، کمزور پڑ گئے، تو پھر انہوں نے ہاری ہوئی ایک تجویز سوچی. یہ مشکات شریف میں موجود ہے. انہوں نے کہا یار عجیب لوگ ہیں، ہم نبی کریم علیہ السلام کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں، محمد بھی کہتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور محمد کا تو معنی ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے. معاذ اللہ تعالی ہم ان کا اسم گرامی بھی لیتے ہیں جس کا مفہوم ہی یہ ہے کہ تعریف کی جائے، اور پھر ہم ان پر تنقید بھی کرتے ہیں. تو انہوں نے حضور کا نام نامی اسم گرامی معاذ اللہ بگاڑ کے لینا شروع کیا. مجھے بتائیے گا چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے یہاں جو چڑھ جائے وہ؟ یہ جو سخت بات کی ہے، لیکن فرمانے لگے یہ لوگ تو بھول ہی گئے تھے، میرا یہ نام اچھا کیا یاد کرا دی. صحابی نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ آپ کا نام بگاڑ بگاڑ کے لیتے ہیں، اور معاذ اللہ نام بگاڑ کے آپ کو برا بھلا کہتے ہیں. تو محبوب نے کیا جواب دیا؟ وہ بڑے پریشان تھے، اور جب آئے تھے تو ان کے لہجے کے اندر بڑی سخت قسم کی گرانی تھی کہ یہ ان کی جرت اور اس طرح کا ان کا رویہ. بڑی تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، مایوس تھے، اور ان کے لیے سخت رائے رکھتے تھے. حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا یشتنیون مزمما ویلعنون مزمما وانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا وہ کسی مزمم کو برا بھلا کہتے ہوں گے، کسی مزمم کو گالی دیتے ہوں گے، مجھے تو اللہ نے محمد بنا کے بھیجا ہے، میں تو محمد ہوں. پتہ نہیں کس کی بات کر رہے ہیں. جب آپ اس سوچ کے مطابق چلیں گے تو زندگی بڑی خوبصورت گزرے گی. جب آپ کا خیال ہوگا نا پتہ نہیں وہ کس کی بات کر رہا تھا، نہ جانے وہ کس کے بارے میں یہ تبصرہ کر رہا تھا، آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ دو لوگ بیچارے جو دور کھڑے ہیں نا، وہ مفت میں ہم کھینچ کے لے آتے ہیں کہ میرے خلاف ہی باتیں کر رہے ہیں. او بھائی آپ اتنے اہم نہیں ہیں، ان کو کوئی اور کام بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی اور گفتگو کر رہے تھے. آپ کو کیوں ایسا لگتا ہے کہ سارا زمانہ آپ ہی کو ڈسکس کرتا ہے؟ اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، اور بھی بڑے کام ہیں لوگوں کو کرنے کے. آپ کو کیوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سب آپ ہی کی بات کرتے ہیں اور سب آپ ہی کا ذکر کرتے ہیں؟ ڈھیر سارے لوگ ہیں جو آپ کو جانتے بھی نہیں ہیں، شمار بھی نہیں کرتے ہیں. دنیا کہیں اور بستی ہے، کسی اور جگہ پہ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں. اچھا گمان رکھیں، اچھا سوچا کریں، اچھی رائے دیا کریں، مثبت طرز زندگی اپنائیں، خیر والا معاملہ کریں. ہمارے بزرگوں نے یہاں تک بیان کیا ہے کہ آپ باہر گلی میں نکلے اور نماز پڑھ کے آپ نکلے تو آپ کو ایک نمازی اور نیک اور صالح اور دیندار آدمی باہر سے آتا ہوا دکھائی دیا، یہ گمان مت کریں دیکھو جی اس نے جماعت سے نماز ہی نہیں پڑھی. یہ گمان کریں کہ ہو سکتا ہے وہاں پڑھ کے آ رہا ہو جہاں 15 منٹ پہلے ہو جاتی ہے. آپ اچھا کیوں نہیں سوچتے؟ مثبت رائے کیوں نہیں رکھتے؟ آپ خیر والا معاملہ کیوں نہیں کرتے؟ اچھے گمان. اور پھر میں نے بہت سارے لوگوں کے بارے میں لوگوں کو یہ کہتے ہوئے دیکھا ہے، دیکھو یہ آدمی جو ہے نا یہ فلاں معاملے کے اندر بڑا منفی کام کرتا ہے، دیکھو یہ فلاں کام. اچھا مجبوری نہیں سمجھتے، تکلیف نہیں سمجھتے. وہ کسی نے کہا تھا کہ کچھ تو مجبوریاں رہی ہوں گی، یوں ہی کوئی بے وفا نہیں ہوتا. کہیں ہو سکتا ہے کوئی مجبوری کسی کی ہو، کوئی تکلیف ہو. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جامع مسجد بغداد شریف میں جمعے کے فرض پڑھنے کے بعد نکل جایا کرتے تھے. تو ایک اچھے بزنس مین کو خیال ہوا کہ ویسے جو لوگ بڑی تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو خیر کا سبق دیتے ہیں اور بڑے نوافل بتاتے ہیں، اور خود یہ ہے کہ سنن اور نوافل ابھی ادا نہیں ہوئے اور یہ چلے گئے، تو بہت سارے لوگوں سے اس نے اپنی اس بدگمانی کا ذکر کیا. تو لوگوں نے کہا یار میرا نہیں خیال کہ آپ کو ایسا سوچنا چاہیے، اچھا گمان کریں. کہنے لگا نہیں وہ ہر جمعے ایسا کرتے ہیں. تو ایک دن کسی نے کہا یار تو چھوڑ دے اس کام کو، لیکن وہ بس بدگمانی بھی بڑی خطرناک چیز ہے، یہ بھی صلاحیت ہی کر جاتی ہے. یہ شک تو دیوانہ سا کر دیتا ہے لوگوں کو، عجیب مجنون قسم کی حرکتیں کرنے لگ جاتے ہیں مشکوک ہونے کے بعد.
تو ایک دن اس نے نماز جمعہ پڑھا اور حضرت کے پیچھے جاسوسی کرتے ہوئے نکل گیا، جو سخت منع ہے دین میں۔ تو شیخ مسجد شریف سے نکلے اور ایک نان بائی کی دکان سے انہوں نے نان خریدے، تو پھر ایک اور بدگمانی کی، کہنے لگا اچھا بھوک بڑا تنگ کرتی ہے، اس لیے سنتیں چھوڑ دی، اس لیے نوافل چھوڑ دیے۔ پھر حضرت نے ایک جگہ سے کباب لیے تو کہا دیکھو عمر دیکھو اور ان کے ذائقے دیکھو، اس عمر میں بدگمانی پہ بدگمانی۔ لیکن تھوڑا سا شیخ تیز قدموں سے چلے اور ایک آبادی ختم ہوئی تو ایک بے آباد سی جگہ آئی، اور پھر تھوڑا سا آگے بڑھے تو ایک کچا سا گھر آیا۔ حضرت شیخ نے دروازہ جو کھولا تو سامنے پلنگ پر ایک فالج زدہ معذور مریض پڑا ہے۔ شیخ دوڑ کر کے گئے، پہلے اس کو سیدھا کیا، پھر پیالے میں پانی لے کے اس کا منہ دھویا، اور پھر وہ کباب توڑ کے لقمہ بنا کر کے اس کے منہ میں ڈالا، اور پہلا لقمہ ڈالتے کہنے لگے معاف کر دینا، جمعے کو مجھے آتے ہوئے دیر ہو جاتی ہے، ابھی تو میں نے سنتیں بھی پڑھ دی، ابھی تو میرے نوافل باقی ہیں، لیکن آپ کی بھوک تیز نہ ہو جائے میں دوڑ آیا۔ شخص کہتا ہے باہر کھڑا تھا، یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میری ٹانگیں میرے وجود کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، کہاں پر ہوں میں، کیا سمجھتا تھا، یہ کیا نکل آیا، جس کو میں نے اتنی بری چیز سمجھا تھا شیخ کیا اتنا بڑا کارنامہ نکل آیا۔ حضرت اس کو کھانا دے رہے تھے تو وہ معذور رو پڑا، کہنے لگا بشر آپ کب تک آئیں گے، 14 سال بیت گئے، میری ڈیوٹی اٹھائے ہوئے میرے تو اپنے بھی مجھے چھوڑ گئے۔ حضرت بشر نے ان کے آنسو پوچھ کر کے فرمایا آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو میری معاشرے میں عزت ہے یہ میری کثرت عبادت سے ہے، یہ تو میں آپ کی خدمت کرتا ہوں تو اللہ نے مخلوق کے دلوں میں میری محبت پیدا فرما دی۔ او میرے بھائیو، اچھا گمان، اچھی سوچیں، اچھے رویے، اچھی رائے اور اچھا مشورہ، اس کو اپنی زندگی میں اپنائیے۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو کہا 10 گنا اجر ملے گا نیکی پہ، اور پھر بات کتاب و سنت میں بڑھتے بڑھتے 700 گنا تک بھی گئی، تو یہ 10 ملے گا کہ 20 گنا ملے گا کہ 700 گنا ملے گا؟ تو فرماتے ہیں جتنا گمان اچھا ہوگا، جتنی نیت اچھی ہوگی، جتنا ارادہ عمدہ ہوگا، اتنا اللہ اجر بھی زیادہ عطا فرما دے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم برے گمان سے بچیں، برے ذہن سے بچیں، بری سوچوں سے بچیں، یہ ہماری طبیعت کو بھی اچھا رکھیں گی، ہمیں لوگوں سے پیار بھی ہو جائے گا، نفرتیں بھی ہمارے دلوں سے نکلیں گی، ہماری رائے بھی اچھی ہوگی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سوسائٹی میں پیار پھیلے گا، معاشرے میں محبت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کے قریب آئیں گے۔ لیکن اگر ہم اپنی سوچوں اور گمان کو اس طرح کا صاف ستھرا نہیں کریں گے، پھر ظاہر ہے کہ ہمیں بڑے بڑے اچھے، بڑے بڑے خوبصورت، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فقہا، ان میں بھی معاذ اللہ لوگوں کو خیر نظر نہیں آتی، پھر ماحول ایک ایسی طرف چلا جائے گا جس میں بہرحال تکلیف اور گھٹن پیدا ہوگی۔ تو رمضان المبارک میں انسان کا دل بڑا ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑا باطنی سرور اور کیف عطا کرتا ہے، اس کی کیفیات بڑی خوبصورت ہوتی ہیں۔ تو جہاں تقوی کا اور بہت سارا نور ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں، وہاں اس چیز کو بھی اپنانے کی کوشش کریں کہ اچھی سوچوں کی پریکٹس کریں، اچھے گمان ان دنوں میں اپنی طبیعت میں پیدا کریں، تاکہ ہمیں اللہ کی مخلوق اچھی لگے، تاکہ ہمیں خیر نظر آئے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور دین کی طرف لوٹ آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کے فضائل تو ماشاءاللہ سے خیر مجھے کوئی عنوان بتایا نہیں گیا، جو میری سمجھ میں آیا میں نے بات کر دی۔ تو رمضان کے فضائل کا تو یہ حال ہے کہ ایک ہی بات کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو جو رمضان کو پائے اور پھر بھی اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ حضور فرمانے لگے، یہ صحیح مسلم کے لفظ ہیں، کریم محبوب فرمانے لگے مجھے اس رب کی عزت کی قسم جس کے قبضے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے۔ حضور فرماتے روزہ دار کے منہ کی خوشبو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ وقت والی ہوگی۔ اس کے منہ سے جو خوشبو آتی ہے قیامت میں مشک پیچھے رہ جائے گا، اور رب کی بارگاہ صرف روزہ دار کے منہ سے
अगर तेरे मुंह की खुशबू रब को इतनी पसंद है तो तुझे भी तो अपने मनसब का ख्याल और बता कि मैंने रोजा रखा हुआ है, मैं रोजादार हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया रोजा रख, इसकी मिसल दूसरा कोई अमल नहीं। रोजा इतना बड़ा अमल है, इंसान को नफा देने वाला, मुसलमान को फायदा पहुंचाने वाला, कि इस जैसा दूसरा कोई अमल ये हदीस में हुजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया। अब रोजा इतनी बड़ी सआदत है और करना क्या है? अल्लाह के हुक्म से खाना पीना। जिस वक्त उसने खाने से रोक दिया उस वक्त रुक जाना है, जिस वक्त इजाजत दी है उस वक्त खा लेना है, लेकिन नफा इतना होगा कि हुजूर फरमाते हैं इस जैसा दूसरा अमल ही कोई नहीं। इतना फायदामंद काम है। हुजूर फरमाते हैं सारा साल जन्नत सजाई जाती है। किस लिए? हुजूर फरमाते हैं रमजानुल मुबारक के लिए। सारा साल जन्नत सजा दी जाती, उसको तैयार किया जाता है रमजान की सआदत अफरोज घड़ियों के लिए, उन मुकद्दस अय्याम के लिए जो लेकर रमजान साया फिगन होता है, उसके लिए पूरा साल जन्नत को सजाया जाता है, तज़ीनो आराइश की जाती है। और रमजान आता है तो करीम के करीमाना फैसले होने शुरू हो जाते हैं। करीमाना फैसले, एक करीमाना फैसला होता है कि दोज़ख के दरवाजे बंद कर दो और जन्नत के सारे ही दरवाजे खोल दो। इसको रास्ता किया गया है। फिर आपको पता है एक अनोखी बात भी आपसे करनी है। कानून नाफिज करने वाले इदारों को ना मुजरिमों का पता होता है, उनको पता होता है किस किसी जगह कुछ फसादी लोग हैं। वो देखते हैं ना मुल्क में कोई खास मेहमान आ रहा है जो मुल्क के लिए फायदा मंद है और वतन के लोग और वतन को उससे फायदा होगा, इस्तिफादा करेंगे लोग उसके आने से। वो क्या करते हैं, उन फसादियों को पहले बंद कर देते हैं। कहते हैं ऐसा ना हो कि ये आके कोई खराबी करे, वो मना कर देते हैं। तो याद रख ले, समझ ले, हुजूर फरमाते हैं शैतान को भी कैद कर दिया जाता है। रमजान आने वाला है तो अल्लाह शैतान को कैद कर देता है, जकड़ देता है। फरमाया रमजान आ रहा है और मेरे बंदों ने अपनी बख्शिश करानी है, उन्होंने मेरी इबादत करनी है, उन्होंने रोजे रखने हैं, उन्होंने आकर के अल्लाह के हुजूर माफिया मांगनी है। और रमजान की हर रात में 70 हजार या बिला मिसाल और बिला तशबीह अल्लाह जाने कितने बेहिसाब लोगों की रब ने बख्शिश करनी है। तो ये शैतान बड़ा मक्कार है, ये खुला हुआ दुश्मन है, कोई खराबी ना कर दे, लिहाजा पहले इसे बांध दो। खराबी ना करे किसी किस्म की, उसे बांध दिया जाता है। मेहमान भी आ गया, खराबी करने वाला भी बांध दिया, लेकिन अगर फायदा लेने वाले फिर भी फायदा न ले तो फिर उनसे कहा जाएगा कि तुम्हारे पास अब कोई बहाना बचा नहीं है, अब तुम्हारे पास कोई किसी किस्म का उज़र बाकी नहीं है। अब तो ये था कि तुम्हें बख्शिश कराना चाहिए थी, इस्तिग़फ़ार पढ़ना चाहिए थी, दुआएं करना चाहिए थी, कुरान मजीद की तिलावत को कसरत से करना चाहिए था, लेकिन चूंकि अब तुम ये भी नहीं कह सकते कि मुझे शैतान ने गुमराह कर दिया, वो तो बांध दिया गया है। अब तो फसादी को वैसे ही कंट्रोल कर दिया गया है। अब भी तुम अगर सोए रहे, अब भी अगर तुमने गफलत की, अब भी छोटे मोटे बहाने करके तरावियां छोड़ते रहे, अब भी जरा जरा सी सुस्तियां करके इधर उधर निकलते रहे, इसका मतलब यह है कि फिर तुम इस्तिफादा कर सके, तुमने सुस्ती का मुजाहरा किया, तुमने जान। और अब देखें, जब इतने बंदोबस्त किए तुम्हारे लिए, सवाब भी बढ़ा दिया, अजर भी बढ़ा दिया, तुम्हारे लिए जो फसाद पैदा करने वाला शैतान था वो भी कैद। लेकिन अगर तुम फिर भी अमल ना करो, फिर भी मस्जिद ना हो, तो फिर हदीस पाक सुन ले। इस तर्ज की शायद ये मुनफरद हदीस है कुतुब अहादीस, और तकरीबन तमाम कुतुब अहादीस में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने ना सहाबा से फरमाया सारे मस्जिद में जमा हो जाओ मेरे मिंबर के पास। लोग जमा हो गए तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम ने एक कदम मिंबर की सीढ़ी पे रखा, फरमाया आमीन। फिर दूसरी सीढ़ी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। फिर तीसरी पे कदम रखा तो फरमाया आमीन। तो सहाबा को बड़ा तजस्सुस हुआ, उन्होंने बाद में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम करम फरमाए, बंदा नवाजी करें, हमारी रियायत कर दें, ये क्या मामला था? तो हुजूर फरमाने लगे, मेरे पास हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए, ये रहमत लिल आलमीन नबी की बात सुना रहा हूं। हुजूर करीम है, करीम फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील आए
اور میں نے ابھی ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تھا تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑھے۔ تو میں نے کہا آمین۔ پھر حضرت جبریل عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، وہ ہلاک ہو جائے جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے بخشش نہ حاصل کر سکا۔ میں نے کہا آمین، اور کریم فرمانے لگے، پھر حضرت جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کو زندگی میں رمضان ملا، جس کو اس ماہ نور و سرور شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، جس کو ماہ مبارک، ماہ نور و سرور، ماہ طیب، ماہ مبارک رمضان ملا، پھر وہ اپنی بخشش نہ کرا سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ تو حضور فرماتے میں نے بھی کہا آمین، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ جب ثواب بھی بڑھا دیا گیا اور جب طاقت بھی بڑھا دی گئی عبادت کی، اور جب برکتیں بھی زیادہ ہو گئیں، نعمتیں بھی زیادہ ہو گئیں، رکاوٹ ڈالنے والا، رخنا ڈالنے والا شیطان بھی قید کر دیا گیا، تو اب بھی کوئی شخص اگر توجہ ہی نہ کرے، رجوع ہی نہ کرے، تو پھر اس کے لیے یہ حکم آیا کہ وہ ہلاک ہو جائے، پھر وہ برباد ہو جائے۔ جب اتنی سعادتیں موجود ہیں، اتنے بندوبست کیے گئے ہیں، جنت کو سجایا گیا ہے، رمضان شریف میں 2-4 کام ضرور کرنے۔ ایک تو روزہ رکھنا ہے۔ کچھ ہمارے پنجابی بہانے بھی ہیں، پنجابی بہانے، میں جی مزدوری کرنی ہوندی ہے نا، پھر روزہ تو نہیں نہ رکھ ہوندا۔ اللہ نے نہیں سی پتا کہ مزدوری کرنی ہے، تو اللہ نے کیوں فرض کیا روزہ؟ ہلکے سے لوگ بیمار ہوتے ہیں، بالکل معمولی سے، کوئی ایسا عذر نہیں، روزہ چھوڑ دیتے۔ ذرا سی باتیں لے کر لوگ، آپ یقین کریں، اہمیت کو نہیں سمجھتے، اور بعض صرف سست ہیں، غافل ہیں، منہ پھیرے ہوئے۔ اگر یہ ایک حدیث سمجھ میں آ جائے نا، ترغیب و ترہیب میں اور دیگر کتب حدیث میں بھی موجود ہے، حضور نے فرمایا جس نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا، زندگی بھر بھی روزے رکھے، وہ فضیلت نہیں پا سکتا جو رمضان کا روزہ سے فضیلت اسے مل رہی تھی۔ اتنی بڑی بات ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اتنے سعادت افروز روزے ہیں رمضان کے۔ تو کوشش کریں، اپنے آپ کو مینج کریں، مینٹین کریں چیزوں کو، اپنی صحت کا خیال کریں۔ میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں، رمضان سے پہلے جو ایام ہے، پہلے سے بڑھ کر اپنی طبیعت کا خیال رکھیں، تاکہ رمضان میں کوئی کسی قسم کی طبیعت میں بھی کمزوری پیدا نہ ہو، اور صحیح صحت مندی کے ساتھ انسان رمضان شریف کے روزے گزار سکے۔ دوسری بات ہے، رمضان میں خوب قرآن مجید پڑھنا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان ہی کا تو وہ مہینہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک میں حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور فرمایا کرتے۔ حضور حضرت جبریل کو پارہ سناتے اور جناب جبریل نبی کریم علیہ السلام کو سناتے۔ یہ دور ہوتا ہے قرآن مجید کا۔ اللہ نے کتنی زیادہ توفیق دی ہے، ہر مسجد میں تراویح میں قرآن پڑھا جاتا ہے۔ تھوڑی ہمت کریں، تھوڑی کوشش کریں۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، ایک پارہ گھر میں پڑھا کرو قرآن مجید کا، تاکہ تمہیں دیکھ کے بچے بھی پڑھیں، اور ایک پارہ مسجد میں تلاوت کیا کرو، اور ایک رات کو تراویح میں 3 پارے روز قرآن مجید کے ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی رمضان ختم ہوگا تو 3 قرآن پاک بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ارادہ کریں، یہ پروگرام بنا، خوب قرآن مجید سے دلچسپی پیدا کریں۔ تیسرا کام رمضان میں جو کرنے والا ہے وہ ہے کثرت سے استغفار۔ کچھ غلطیاں نا ہم کرنا نہیں چاہتے، ہم سے ہو جاتی ہیں،